اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب قدر کی آمد ہے اور بے شمار شبہائے قدر اس سے پہلے گزر چکی ہیں. ہماری اپنی زندگیوں میں کتنی شب قدر گزر چکی ہیں. شب قدر کی خود اپنے اتنے معجزات ہیں اور اتنے انقلابات ہیں اور اتنی تبدیلیوں کی یہ رات ہے جس کو صحیح طور پر انسان کو چاہیے کہ اس کو استعمال کرے. اللہ نے جو اس قدر ہمارے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، جیسے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ اللہ نے مہینوں میں ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہے اور دنوں میں روز جمعہ کا انتخاب کیا ہے اور راتوں کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا ہے. تو اتنی عظیم اور بابرکت یہ رات ہے کہ اللہ نے اس کا تمام راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں لیکن خصوصی انتخاب اس شب قدر کا کیا ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب میں اس کی دوبارہ تائید کی جاتی ہے اور 23ویں شب میں اس پر مہر اور دستخط لگایا جاتا ہے. یعنی اب اس کے بعد اس میں تبدیلی کا بہت کم امکان رہ جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ رات بہترین رات ہے کہ اپنی جو پوری تقدیر ہماری جو لکھی جائے گی پورے سال، اس کو اپنے مطابق بھی لکھوایا جا سکتا ہے. اچھا، اس یہی وجہ ہے کہ جو اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعائیں دیکھیں کہ جو ہر رات پڑھی جاتی ہیں، ہر رات، تو اس میں آخری 3 لائنوں کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا کہ پروردگار ہمیں شب قدر عطا کر، اپنے حرمت والے گھر یعنی حج کی توفیق ہمیں دے اور اپنی راہ میں شہادت نصیب کر. یہ مسلسل ایک دعا ہے جو تاکید ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں پڑھی جائے. یعنی اس میں ہر رات روزانہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں شب قدر عطا فرمانا. تو یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی ایک بات فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو زور و شور کے ساتھ جو تم دریا کی روانی دیکھ رہے ہو نا، اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ تمہاری عمر بہتی چلی جا رہی ہے. انتہائی تیز رفتار یہ دریا کتنے زور و شور کے ساتھ گزرتا ہے. اسی طریقے سے اگر واقعی آپ اپنے وہ اسٹاپ واچ یا اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ چلا کر دیکھیں اور جو مائکرو سیکنڈز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں. تو فرماتے تھے کہ یعنی ظاہر ہے کہ اس کا یہ والا بھی مفہوم ہے کہ شب قدر ہے، لوگ عام طور پر سستی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی 3-4 گھنٹے اگر ہم سو لیں اس کے بعد اعمال انجام دے لیں، یعنی ایک لحاظ سے بوجھ اس میں سمجھا جا رہا ہوتا ہے. بھائی یہ تیز رفتاری کے ساتھ زندگی آپ کی گزر رہی ہے، بسر ہو رہی ہے، تیز رفتاری کے ساتھ موت کی طرف سفر طے ہو رہا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے کب تک آپ بہانے بازی کرتے رہیں گے، اب یہ کر لوں تو ابھی وہ کر لوں تو ابھی سو جاؤں، ابھی یہ کر لوں. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل اس رات کو، ظاہر تھکاوٹ بھی ہوگی، نیند بھی آئے گی، لیکن اس کو پورا بھرپور استعمال کریں. پورے سال کی تقدیر اس کے اندر لکھی جانے والی، اس کو اس طرح سے ضائع نہ کریں. سونے کے لیے بہت راتیں اس کے بعد بھی پڑی ہوں گی، جتنی زندگی ہماری موجود ہے اس میں بہت سونا ملے گا بعد میں، لیکن اس رات کو مکمل طور پر محنت کے ساتھ گزارا جائے. شب قدر کا ایک نام، ایک وجہ جو ہے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، قدر کے معنی کمی کے بھی ہیں کہ اس قدر ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر ان کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اور قلب مومن پر بھی ملائکہ سلامتی کے لیے نازل ہوتے ہیں، قلب مومن پر بھی نازل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ رات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی جو اول تاریخ ہے نا، اس میں کافی تفحص کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے،
وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان جو شروعات ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. عام طور پہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملے ایک دن اور ہمیں کھانے پینے کا مل جائے مثلا. ہاں لیکن عید کے اندر بہت زیادہ شور مچ رہا ہوتا ہے, اس میں ایک دن کمی کی طرف ہی مل جائے, جلدی عید ہو جائے ہماری. فرماتے تھے کہ اس وجہ سے پہلی رمضان کی تحقیق بہت اچھی کرنی چاہیے کیونکہ اس میں شب قدر آنے والی, ورنہ آپ کا شب قدر کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. یعنی آپ نے مثلا ایسی لاپرواہی میں گزار دیا, صحیح تحقیق نہیں کی, تو علماء سے رابطے میں اور بالکل صحیح شب قدر کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے شب قدر حقیقی, یعنی خاص وہ رات کے جس میں ملائکہ تمام احکامات لے کر صاحب الامر کے اوپر نازل ہوتے ہیں, وہ شب قدر حقیقی ہے. اور ایک شب قدر اعتباری کہلاتی ہے, یعنی ظاہر زمین کا وہ تاریکی کا حصہ جو پہلے جہاں پر روشنی تھی دوسری جگہ رات تھی تو وہاں پہ شب قدر ہے, پھر وہ گھوم کر روشنی والا حصہ تاریکی میں آئے گا تو وہاں پہ شب قدر ہوگی, اسے شب قدر اعتباری کہا جاتا ہے. اصل میں یعنی شب قدر وہ پورے 24 گھنٹے کے اندر جو تاریکی پوری زمین پر چھاتی ہے وہ پوری شب قدر ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی شب قدر تو ایک ہی ہوگی, وہ ایک ہی رات ہوگی, تو وہ شب قدر حقیقی کہلاتی ہے. تو کہتے تھے کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اس انداز سے جو ہے تحقیق پوری کر لے تاکہ ایسا نہ ہو شب قدر اس کی مس ہو جائے. اور ایک اور بھی بات آقا بہجت کہتے تھے کہ یہ جو شب قدر کے اعمال ہیں جو سر پر رکھ کر کیے جاتے ہیں, یہ فقط ایسا نہیں کہ صرف شب قدر کے لیے ہوں, یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سال کے تمام دنوں میں بھی اعمال شب قدر کر سکتے ہیں, سارے سال میں کبھی جب بھی دل چاہے آپ کا, کیونکہ بہرحال اس کی ایک الگ ایک قسم کی جو ہے وہ تاثیر ہے. آیت اللہ جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ایک شب قدر کے اندر ہے. وہ فرماتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قالین تھا جس پر بیٹھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا معجزہ تھا. لیکن شب قدر کا جو معجزہ آپ کو حاصل ہے اس میں آپ 1000 مہینوں کا سفر ایک رات میں طے کر لیتے, 1000 مہینوں کا سفر. وہ فرماتے تھے یعنی وہ تو ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ دنوں میں طے کرتے تھے, اور آپ کا یہ ہے کہ آپ 1000 مہینے یعنی 83 سال کا جو سفر ہے, 83 سال تقریباً بنتے ہیں, اس کا سفر آپ ایک رات میں طے کر لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جس قالین کے اوپر سفر کیا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تیز رفتاری کے ساتھ, وہ فرماتے ہیں یہ جسمانی سفر طے ہوتا تھا, جبکہ اس رات میں شب قدر کے اندر آپ 1000 مہینے کی مسافت کا جو طولانی سفر ہے وہ آپ ایک رات میں روحانی طور پر طے کر لیتے ہیں. ان کا سفر جو تھا وہ جسمانی سفر طے کرواتا تھا, آپ کا جو روحانی سفر ہے یہ آپ کو تیزی کے ساتھ معنویت اور روحانیت کا سفر آپ کا طے کروائے گا. تو یہ ایک لحاظ سے وہ فرماتے تھے کہ آپ کا جو شب قدر آپ کو حاصل ہے, یہ جو معجزہ ہے یہ حضرت سلیمان کے اس معجزے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں چیز رہنی چاہیے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ آپ جو رات گزارنے جا رہی ہیں کچھ دنوں میں جو آنے والی ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت سلیمان کے معجزے سے بھی کہیں بڑھ کر جو ہے آپ کے لیے معجزہ قرار دیا گیا ہے. اور عرفا جو ہیں وہ کہتے ہیں, ویسے تو شب قدر یہی رمضان کی ہے, وہ کہتے ہیں لیکن شب عید غدیر عرفا کی شب قدر ہے. شب عید غدیر یہ خود بہت ہی اہمیت کی حامل رات ہے. یہ کسی طور پر بھی یعنی فضیلتوں اور اس کے اندر جو اس میں اعلان ہوا تھا اور ساری کی ساری انسانیت کی جو انحصار ہے نجات کا وہ اسی اعلان کے اوپر ہے, من کنتم مولا فہذا علی مولا والی جو حدیث ہے. اور بہرحال تو جو شب عید غدیر ہے اس کو یہ عرفا کی شب قدر کہی جاتی ہے. اور اسی میں شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن سراسر معجزہ ہے, اور یہ جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے یہ دفعتاً شب قدر میں ایک ساتھ قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دفعتاً نازل ہوا, پھر 23 سال کے عرصے میں پھر تدریجاً بھی نازل ہوا. دفعتاً جو ایک ہی رات کے اندر پیغمبر اکرم کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوا ہے وہ یہ قرآن ہے, اور یہ سراسر معجزہ ہے.
سراسر معجزہ ہے۔ اچھا خود ایک یہ بات بھی ہے، آج کل بہت سارے یوٹیوبر آپ پیدا ہو گئے ہیں جو بڑا لوگوں پر اپنا انفلوئنس ڈال رہے ہیں، اور جاہل معاشرے کے اندر عام طور پہ یہ لوگ ذرا کافی وہ بھی کر جاتے ہیں، انفلوئنس ڈال لیتے ہیں اپنا۔ تو ان کے مطابق یہ کہ قرآن کے اندر تحریف واقع ہوئی ہے۔ بھائی اگر کوئی شخص قرآن کو معجزہ مانتا ہو تو معجزے میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی بہت ہی مختصر سا بھی اگر کسی کو جواب دیا جائے، یعنی معجزہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ وہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ جاری کرتا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور معجزے کے اندر کوئی تحریف ہو جائے؟ تو بہرحال یہ کہ اس کے اندر بھی ایک جواب ہے خود بخود کہ اگر کوئی قرآن کو معجزہ مانتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہ جو پیغمبر اکرم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں، وہ فرماتے ہیں کیا یہ فقط ایسا نہیں کہ صرف الفاظ قرآن کی بات ہو رہی ہے، الفاظ قرآن تو نازل ہوئے ہی ہیں، فرماتے تھے اس سے مراد ہے حقیقت قرآن، یعنی فقط الفاظ نہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ حقیقت قرآن، جو قرآن کی حقیقت ہے وہ بھی پیغمبر اکرم پر اس رات پہ ان کے قلب کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا یہ نزول فقط الفاظ قرآن کا نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت قرآن کا تھا۔ اور امام خمینی یہ بات بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو یہ جو قرآن معجزہ ہے نا، تو اگر یہ اپنے نفس کو پاک کر لے اس رات کو، تو قرآن کی وہ تجلی اور وہ حقیقت اس کے اپنے ظرف کے مطابق وہ اس میں قرآن اپنی تجلی جو ہے پیدا کر لے گا اس شخص کے اندر۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات کو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لے، اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے شب قدر میں اپنے دل کو پاک کیسے کریں؟ امام خمینی کہتے تھے اگر دل پاک ہو جائے گا اس رات کو تو قرآن جو ایک معجزہ ہے وہ اپنی معجزاتی کرامت اس کے اندر دکھائے گا اس شخص کے اندر۔ اور اب یہی ہمارا عنوان بھی ہے کہ شب قدر ایک معجزات کی اور تبدیلیوں کی رات ہے۔ تو فرماتے تھے کہ دل کو اگر انسان پاک کر لے اپنے، تو اس کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے جو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا ایک طریقہ کار تھا۔ اچھا اب دیکھیے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آپ حیران ہوں گے کتنے یہ شخص اتنے اعلیٰ مدارج کے اوپر فائز تھے کہ کچھ افراد کو تو ان کی فرمائش پر، ایک سنی عالم نے ایک دم، میں نے بہت تفصیل سے ایک درس کے اندر اس واقعے کو پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر امام زمانہ واقعتاً کوئی حقیقت رکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات امام زمانہ سے کروائیے۔ تو پھر انہوں نے ان کے بیٹے کے ساتھ، وہ دوسرے شہر میں تھے، وہاں سے ان کو بلوایا اور مقام امام زمانہ جو نجف میں ہے وہاں پر انہوں نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے ان کی ملاقات امام زمانہ سے کرائی، جس کے بعد وہ تبدیل ہوئے اور اس کے بعد اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنے علاقے کے ہزاروں افراد کو انہوں نے شیعہ کیا۔ یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے لوگوں کی فرمائش پر امام زمانہ سے لوگوں کی ملاقات کروا دیتے تھے۔ اچھا یہ تو تقدس تھا ان کا، لیکن کیا ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے، آپ مثلا رہبر کی کوئی تصویر ہو یا مثلا آیت اللہ سیستانی کا کچھ ہو اور آپ سوشل میڈیا پہ لوگ کتنے خلاف ان کے نیچے ان کے خلاف لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آیا کرتے تھے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے پاس، کسی سے ذکر تک نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد ان تمام خطوط کو جمع کر کے دریائے دجلہ میں جا کر ڈال دیتے تھے خاموشی کے ساتھ۔ یعنی اپنے دل کو بالکل پاک و پاکیزہ اور صاف اور شفاف کر لیتے تھے، کسی کے لیے کوئی برائی دل کے اندر موجود نہیں ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ والا طریقہ کار اگر آپ نے شب قدر کے اندر شروع سے اس بات کا حاصل کر لیا اور یعنی اسی رات کو آپ کہیں گے میں کسی کے لیے کوئی برائی دل میں نہیں رکھوں گی، دل کو بالکل پاک و پاکیزہ کر لوں گی، جب دل پورا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر قرآن اپنی، امام خمینی فرماتے ہیں، پھر آپ کی ظرفیت کے مطابق قرآن آپ کے اندر اپنی تجلی کو ڈالے گا اور ایک معجزانہ تبدیلی آپ کے اندر واقع ہو جائے گی۔ تو لیکن ضروری ہے کہ کیونکہ دل میں اگر یہ کثافتیں موجود ہوں، غیبتیں، چغلیاں اور کینہ اور حسد اور آپس کی دشمنیاں، اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، ہر شخص دوسرے کے متعلق ذرا بڑے ریزرویشنز وغیرہ رکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر برائیاں بھی ان کی کر رہا ہوتا ہے، جب تک یہ گندگیاں دل میں موجود رہیں گی قرآن اپنی تجلی نہیں دکھائے گا۔ تو یہ اس کے اندر وہ فرماتے تھے کہ اس طرح سے پاک و صاف کیا جائے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ فرماتے تھے، بہت اچھے بات انہوں نے کہی
کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے اس قدر بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں اور یہ قلب مومن کے اوپر نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو سلامتی اور سلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے یہ قلب مومن پر لے کر یہ جھنڈ کے جھنڈ فرشتوں کے آپ کے دل کے اوپر اس رات کو نازل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ آیت اللہ مجتہدی طحرانی فرماتے تھے، ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اترے کہاں. برتن میں کوئی چیز اسی وقت ڈالی جا سکتی جب وہ کچھ خالی ہو. اگر اس کے اندر بغض، حسد اور یہ نفسانی بیماریاں اور یہ اور گندگیاں اور آلائشیں اور ایک دوسرے سے حسد اور کینہ اور بغض اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، غیبتیں وغیرہ، تو فرشتوں کے اترنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی. وہ کہاں اتریں؟ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو رن وے ہے، یہ بھی انہوں نے تعبیر استعمال کی ہے آیت اللہ مجتہدی طحرانی نے، کہ پورا رن وے جو ہے وہ تو جناب بھرا پڑا ہے جہازوں سے. اب وہ کوئی جہاز اترنا بھی چاہے تو وہ کہاں اترے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے جہاز اترنے کے لیے کہ تمام خالی ہو جائے اور پھر اس کے بعد سیف اور ساؤنڈ طریقے سے جو ہے وہ جہاز اس کے اوپر لینڈ ہو سکتا ہے. تو وہ فرماتے تھے ایک دفعہ دل کو مکمل طور پر صاف کر لیا جائے، دل کے رن وے کو، اور اس کے بعد فرشتوں کے اترنے کی بہت جگہ وہاں پر ہوگی جو سلامتی لے کر آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوں گے اور آپ کے روح کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ دل کو بھرا ہوا پاتے ہیں ان تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ وہ واپس چلے جاتے ہیں اور کیونکہ ان کے اترنے کی کوئی جگہ ہی وہاں پر نہیں ہوتی. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو مکمل پاک اور صاف اور شفاف بنا لے اس رات کو، پھر دیکھے کہ قرآن اس کے اوپر کس طریقے سے اپنی تجلی ڈالتا ہے، اور پھر ملائکہ اس کے دل کے اوپر سلامتی لے کر نازل ہوں گے. آیت اللہ جوادی عاملی ایک چیز اور یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہ جو رات آ رہی ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے لیلۃ القبر ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہوتی ہے. بڑے ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دل کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی قبریں بنا رکھی. حرص و حوث کی ایک قبر ہے، غصے اور غضب کی ایک قبر ہے، بدگمانیوں کی قبریں ہیں، اور انسان اگر مال حرام کھا رہا ہے تو اس کا تو شکم ہی ایک قبر بن جاتا ہے مال حرام کی. تو وہ فرماتے تھے کہ جو بہت سارے گناہوں کی قبریں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، لیلۃ القدر اس کو ملے گی جو لیلۃ القبر سے باہر آ جائے گا. ان چھوٹی چھوٹی قبروں کو گرائے، ان میں سے اپنے آپ کو نکالے، جو اس میں سے نکال لے گا اس کو لیلۃ القدر ملے گی، ورنہ وہ اس کے لیے وہ رات لیلۃ القبر قرار پائے گی. یہ بڑی عجیب جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے تو اللہ جوادی عاملینی کہ لیلۃ القبر ہے یا لیلۃ القدر ہے، اس کا ڈیسیجن آپ خود لیں گی. تو ان تمام برائیوں سے جب تک باہر نہیں، جبھی اس میں غسل توبہ کیا جاتا ہے، اور وہ جو غسل انجام دیا جاتا ہے شب قدر کا، جس کا آیت اللہ سیستانی کی جو استفتاءات آئے ہیں اس میں جو بالکل صحیح وقت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت خود آپ کے روزہ کھولنے کا جو وقت ہے وہاں سے اس روزے وہ جو غسل شب قدر ہے اس وقت اگر آپ کریں گی تو وہ آپ کو وضو کے لیے بھی فائدہ دے گا، یعنی اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن بہت سے لوگ آدھا ایک گھنٹہ پہلے سے کر لیتے ہیں، وہ فرماتے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، اور ثواب اس کا اسی وقت ملے گا. جو اصل غسل شب قدر کا وقت ہے اسی وقت شروع ہوتا ہے جب خود آپ کی اذان مغرب کا وقت آ جاتا ہے جو شیعہ طریقے کی ہوتی. تو بہرحال تو اس میں آپ غسل شب قدر کے ساتھ آپ جو ہے غسل توبہ کی بھی نیت کر لیں، اور جب توبہ کی نیت ہوگی تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد ان حقیقی سچی توبہ، یہ واقعتاً میرا ارادہ ہے کہ آئندہ سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، اس کا پکا مصمم ارادہ کریں، تو پھر گویا ایسا ہے کہ جیسے ان قبروں سے نکل کے آپ نے قبریں مسمار کر دی اپنے اندر سے، پھر یہ رات آپ کے لیے لیلۃ القدر بن جائے گی، ورنہ اس سے پہلے لیلۃ القبر تھی. حجت الاسلام ڈاکٹر مسعود علی ایران کے بڑے مشہور خطبہ میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے اوتھینٹک شمار ہوتے ہیں، رہبر کی تقریبات وغیرہ کے اندر بھی ان کو بلایا جاتا ہے. انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ یہ جو قرآن ہے، جو ہم قرآن کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں اس رات کو اور عمل قرآن انجام دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ 80 90 سال کی عمریں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور شب قدریں بھی ان لوگوں کو ملی ہیں، لیکن شاید ہی ان میں سے کچھ افراد ہوں کہ جو شب قدر کو درک کر سکے ہوں. یعنی شب قدر کی ان کو دعائیں بھی قبول ہوئی ہوں گی، ثواب بھی ملے ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے شب قدر کو درک کرنا.
مثلاً وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو قرآن آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے، این جو قرآن سر پہ ہمارے ہے اسی قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اسی کی مخالفت ہم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ویسے تو ہم نے قرآن بظاہر اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو مثلا، تو ہم لیکن غیبت کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کسی سے سوء ظن اور بدگمانی نہ کرو، اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن اس کے برخلاف عمل ہو رہا ہوتا ہے. سود کے خلاف کو کہہ رہا ہے، ہم مثلا سودی اسکیموں میں پیسہ لگائے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز میں اس کے خلاف عمل ہو رہا ہوتا ہے قرآن کے. اور بظاہر صرف قرآن ایک 5 منٹ کا ایک عمل کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن یعنی قرآن کے بالکل برخلاف زندگی گزار رہے ہیں. جب بھی وہ کہتے ہیں 80 90 سال کی عمریں گزر گئی ہیں لوگوں کی زندگی میں، 60 70 سال کی شب قدر وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شب قدر آپ کو درک ہی نہ ہوئی ہو. یہ ان افراد کے لیے درک ہوتی ہے. انہوں نے پھر ایک اصول بتایا کہ کیسے کہیں گے کہ آپ کو شب قدر درک ہو گئی. فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک اصول ہے، اگر آپ کی آنے والی جو زندگی ہے، آپ کی اس پچھلی زندگی شب قدر والی رات سے پہلے کی جو زندگی سے بہتر ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو شب قدر درک ہو گئی. اور اگر آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، ویسے ہی فسق و فجور اور ورس طرف آپ کے حالات جا رہے ہیں، تو سمجھ جائیں شب قدر کی جو حقیقی شب قدر ہے وہ آپ کو درک نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ثواب بھی مل گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ برکات اس رات کی مل گئی ہوں گی، لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہوگی. تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئندہ جو زندگی شب قدر کے جو بعد آ رہی ہے وہ اگر پچھلی زندگی سے بہتر ہو گئی تو پھر آپ کو شب قدر حاصل ہو گئی، ورنہ حاصل نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ اچھا اس کا بھی ایک معیار ہے، کیسے ہم کہیں گے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں اسی قرآن اور اہل بیت کے جو فرمودات ہیں ان کے اوپر اگر عمل کیا جائے، ان کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے، تو پھر یہ اس بات کا نشاندہی ہوگی کہ واقعتاً آپ نے پھر شب قدر آپ کو حاصل ہو گئی ہے کہ آپ نے باقی زندگی ان کے احکامات کے مطابق گزاری ہے. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہی قرآن ہے، یہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے وہ کتاب کہ جس پر سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے ہاتھوں میں لے کر عدالتوں کے اندر ہماری. اور اسی جھوٹ کو مثلا ہم جو ہیں یعنی جو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی ایک ایک فعل سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اس کی آیات قرآن کے اندر ہیں اس کے برخلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ فرماتے ہیں 80 90 جو یہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سال کی عبادت کا بہترین ثواب دلوانے والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ فسق و فجور کی زندگی گزاری جائے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اپنے اندر تبدیلی لائے، اور آپ کو اتنا جو ہے ثواب جو ہے بس ایسے ہی لوٹاتا رہے اللہ. اور کہہ رہے ہیں یہ یعنی پاسبل نہیں، اپنے آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی تو پھر یہ شب قدر درک کہلائے گی. تو یہ قرآن جو آپ نے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے شب قدر میں آپ کی ذات کے اندر ایک معجزہ برپا کر سکتا ہے. ابھی میں آگے چل کر مثالیں دوں گا. اس قرآن اور اہل بیت کے اوپر جو عمل ہے، اور خود آغا مسعود علی جو ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت حر علیہ السلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس توبہ کے بعد فقط 2 گھنٹے انہوں نے امام کے ساتھ گزارے تھے. 2 گھنٹے یعنی امام کی مکمل اطاعت کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا انہوں نے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مقام حضرت حر کو حاصل ہوا کہ آج سارے دنیا سے لوگ زائرین 1400 سال سے وہاں پر ان کی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور ان کو سلام عرض کرتے ہیں. بے ابی انت و امی کیسے کیسے الفاظ ائمہ نے اصحاب کے لیے استعمال کیے ہیں کہ میرے ماں باپ ان کے اوپر فدا ہو جائیں. تو یہ مقام ان کو ایسے ہی نہیں ملا، مکمل اطاعت معصوم سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. تو آج کی رات اگر کوئی مکمل اطاعت کا عہد کر لے گا تو یہ نہیں کہ فقط حضرت یہ جو خصوصیت تھی، ظاہر ہے وہ تو مقام تو خیر بہت بڑا ہے حضرت حر کا، لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً ایسی ہی توبہ کر لے اور امام کی اطاعت کے اندر آ جائے تو آج بھی اس کے ساتھ بہت اس کی ذات کے اندر معجزہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا یہ سراسر معجزہ ہے. یہ ایک ایسا ہے جیسے مثلا حضرت موسیٰ کا جو عصا اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ اس کو چلا بھی سکتے ہو مثلا،
تو کتنی بڑی ایک لحاظ سے سعادت ہوگی. ویسے یہ کہ حضرت موسیٰ کا جیسا ہاتھ بھی ہونا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے عام آدمی کے ہاتھ میں آ کر نہ چلے، لیکن یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سراسر معجزہ ہے. یہ نہیں کہ فقط رسول اللہ کا تو اپنے طور پر تھا، یہ معجزانہ حیثیت آپ کے لیے بھی رکھتا ہے، آپ کی ذات کے اندر ایک معجزہ اور ایک تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ اعجاز قرآن ہے. اور خاص طور پر اس کی 2-3 چیزوں کے متعلق آیت اللہ عبداللہ فاطمی نے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا کووڈ کی بیماری میں، یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بہت راز کی بات میں تم کو بتاؤں شب قدر کے حوالے سے، شب قدر میں اگر تم یہ 3 چیزیں پڑھو تو بس میں اس سے زیادہ کوئی مجھ سے پوچھے نہیں، یہ بہت راز ہے اس بات کے اندر، اور بس اس کام پر عمل کرو اور میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا. حاضرین سے انہوں نے کہا، اس میں کہا کہ شب قدر میں سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ کی لازمی تلاوت کرنا، اس میں خاص راز ہے. سورہ یعنی جو دیکھیں بڑے معجزانہ اثر پذیری ہے بعض سوروں کی، وہ شب قدر میں سورہ واقعہ خاص طور پر پڑھنا، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ توحید پڑھنا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہنا. تو ایک معجزہ تمہارے اندر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگا. تو بہرحال یہ 3 چیزیں، جیسے یہ خاص طور پر جو یا اللہ، چلے سورہ تو آپ نے سن لیا کہ سورہ واقعہ اور ایک دفعہ سورہ توحید، 7 مرتبہ جو یا اللہ ہے، بہت ساری الگ الگ اس میں بھی آیا ہے روایات کے اندر کہ مثلا قبولیت دعا کے لیے چھٹے امام نے بتایا جس نے 10 مرتبہ یا اللہ کہا جائے گا، کہا تو اس سے کہا جائے گا کہ لبیک اے بندے، یعنی تیری حاجت کیا ہے یہ بتا. یعنی 7 دفعہ تو انہوں نے کہا، اور قبولیت دعا کے لیے الگ سے روایت میں 10 کا عدد بھی آیا. یا مثلا ایک اور آیا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص قرآن کی کوئی سی بھی 100 آیات کی تلاوت کرے پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو اپنی جگہ چھوڑ دے گی. تو اتنی اس کی یا اللہ کہنے کی بہت سی روایتوں میں آپ نے سنتی ہیں، پڑھتی ہیں کہ دعا مانگے اور یا اللہ اتنی دفعہ کہے کہ آپ کی سانس اکھڑ جائے، یا مثلا یا رب یا رب یا رب یا رب اتنی دفعہ کہیں کہ آپ کی سانس اکھڑ جائے، تو اس وقت پھر آپ جو دعا کرتی ہیں وہ لازمی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا خاص راز ہے جو اس کی تفصیل آپ مجھ سے نہ پوچھیں، بس اس رات کو آپ ان 3 چیزوں کو پڑھیں، سورہ واقعہ کو، ایک دفعہ سورہ توحید کو، 7 مرتبہ یا اللہ، اور اس کے بعد بڑی ایک معجزاتی تبدیلی انشاءاللہ رونما ہوگی. تو یہ قرآن سے اگر کسی شخص کا بھی ارتباط ہو جائے تو دیکھیے بہت معجزات اور کرامات اس سے ہونے لگتے ہیں. قرآن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اپنے تلاوت کو بھی اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. اور بانو نصرت امین اصفہانی، ان کا کتنی دفعہ جو ہے وہ تذکرہ آتا رہتا ہے بار بار، جو خاتون مجتہدہ تھیں، خود فرماتی ہیں کہ مجھ میں ایک کرامت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارے علاقے میں اگر کسی کے گھر میں بھی حضرت عزرائیل آتے تھے ملک الموت تو مجھے اطلاع ہو جاتی تھی کہ آج کس گھر میں موت واقع ہونے والی ہے، یہ مجھے پتہ چل جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست آپ کی جو ہے وہ کرامت ہے، تو آپ کو یہ کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مسلسل قرآن کے ساتھ اپنے ارتباط کو بڑھانے کی وجہ سے. میں جتنا قرآن کو پڑھتی گئی، تلاوت کرتی گئی، جس قدر میں اس کے ترجمے اور یعنی اس کے مفہوم کو اور اس کے جو پیغامات کو درک کرتی گئی، مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی گئی. پورے علاقے میں کسی بھی جگہ اگر حضرت عزرائیل آتے ہیں تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس گھر کے اندر وہ جانے والے ہیں، آج کون سے شخص کا انتقال ہونے والا ہے. تو یہ بہرحال یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ صرف اور صرف قرآن سے زیادہ ارتباط کی وجہ سے مجھ میں کرامت پیدا ہوئی. یہ معجزہ اور کرامت ہی تو ہے کہ کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے. تو یہ جتنا انسان قرآن سے اپنے ربط و ضبط کو بڑھائے گا اسی قدر اس کو فوائد حاصل ہوں گے. اور یہ النفحات الرحمانیہ فی الواردات القلبیہ کے نام سے، اردو میں تو خیر نہیں ہے، عربی میں ہے یا فارسی ترجمہ اس کا ہوگا. یہ انہوں نے پھر اس کے بعد ظاہر قرآن سے ارتباط اس قدر بڑھا کہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے تفسیر قرآن مخزن العرفان کے نام سے 15 جلدوں کے اندر لکھی. تو بہرحال یہ اتنا مقام ان خاتون نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے قرآن سے بہت زیادہ ارتباط ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ قرآن اسی طریقے سے معجزات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور خالی یہ نہیں کہ پورا قرآن، اس کی چند آیتیں ہی کس قدر جو ہے وہ تبدیلیاں اور معجزات پیدا کرتی ہیں. ابھی پچھلے دروس کے اندر آپ نے وہ شیوانہ کا واقعہ سنا تھا. وہ شیوانہ کے اندر وہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ سورہ فرقان کی صرف 2 آیات کو اس نے
سنا تھا بس، اور اس قدر اس کے دل کے اوپر اثر ہوا کہ وہ شیوانہ جو کہ ڈانسر اور گلوکارہ تھی اپنے زمانے کی ٹاپ کی، وہ شیوانہ پارسا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے، یہ قرآنی آیات کا معجزہ ہی تو ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو یہ معجزہ کر رہا ہو، ان کی ذات کے اندر ایک تبدیلیاں لا رہا ہو، اور ہم یہاں مسلسل قرآن پہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں اور کوئی تبدیلی ہمارے اندر واقع نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ ایک جتنا قرآن کے ساتھ یعنی اس کو غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، اس کے پہلے تو لگاؤ پیدا کیا جائے اس سے بہت زیادہ اس کی تلاوت کا، تو انشاءاللہ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ شیوانہ کے لیے یہ تھا یا اور لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ حبشہ جب ہجرت ہوئی تھی اور حضرت جعفر طیار گئے تھے نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی کے دربار میں جا کر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی جو تلاوت شروع کی تو آنسوؤں کی جھڑیاں نجاشی کے چہرے کے اوپر، یعنی صرف سورہ مریم کی تلاوت سے اس قدر دل کے اوپر اس کے اثر ہوا، ایک عیسائی تھا وہ، اس قدر اثر ہوا کہ اس نے اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہ ایک تفصیلی پورا اس کا ہے کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ نے جو مشہور ہے کہ جو انہوں نے پڑھی تھی، اس موضوع پہ ہم نے پورا ایک یہاں پر ایک درس بھی لیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ تو ہوتی نہیں ہے ہماری فقہ میں، تو رسول اللہ نے نجاشی کے لیے کیسے اس کو پڑھا تھا اور کیا اس میں جو پوائنٹس تھے وہ اس کے اندر آئے تھے۔ تو بہرحال نجاشی جو ہے یعنی صرف اس نے سورہ مریم کی آیات سنی اور اس قدر زار و قطار اپنے دربار میں بیٹھ کر رویا وہ، اور دل اس کا منقلب ہو گیا سن کر، اس کے اندر ایک معجزاتی کیفیت جو ہے پیدا ہوئی اور دل کو بدل کے رکھ دیا نجاشی کے سورہ مریم کی ان آیات نے۔ تو ہمارے اوپر بھی ان آیات کا اثر ہونا چاہیے، اتنا تلاوت قرآن وغیرہ کر رہے ہیں، اور یہ سورہ دیکھیے اتنے اثرات رکھتا ہے۔ خاص طور پر سورہ نصر کو بھی آپ شب قدر میں کسی نماز میں ضرور پڑھیں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ نصر پڑھے گا تو خدا اس کو دشمنوں پہ کامیابی عطا کرے گا، اور دنیا میں اسباب خیر کے اتنے دروازے کھولے جائیں گے جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی اس نے کبھی آرزو تک نہیں کی ہوگی۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے۔ تو اتنے اسباب خیر کے دروازے کھولے جائیں گے، تو آپ خود سوچیں کہ شب قدر جو ہے اس میں پہلے ہی اسباب خیر کے دروازے، اور اس میں اسی میں آپ نے سورہ نصر کی اگر کسی بھی واجب یا مستحب نماز کے اندر سورہ الحمد کے بعد تلاوت کی تو اتنا زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ اور خاص طور پر ایک چیز تو بڑی تجربہ شدہ ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں بہت کوئی اہم کام ہے، کوئی رشتہ آنا ہے، ہم چاہتے ہیں اس میں کامیابی ہو جائے، امتحان دینے چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی ہو جائے، جاب کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس میں کامیابی ہو جائے، تو جتنے بھی دن اس میں بچے ہوں تو جب انسان متوجہ ہو تو ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ اگر سورہ نصر کی تلاوت کرے تو لوگ، یہ بہت تجربہ شدہ بات ہے کہ اس مقصد میں لازمی کامیابی ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ سورہ نصر پڑھنا شروع کر دے اس مقصد میں کامیابی کے لیے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیوں اس شب قدر کے اندر ہم نہ کریں؟ تو تمام مقاصد میں کامیابی ہم کو حاصل ہو جائے تو کسی بھی نماز میں اس کو الگ سے آپ اپنے اس میں رکھیے گا۔ یہ بڑی معجزاتی تبدیلیوں والی رات ہے، خود قرآن معجزہ ہے، پھر خود شب قدر آپ کے پاس ایک معجزہ ہے، تو یہ معجزات سے بھرپور جو یہ رات آپ گزاریں گی تو اس کے اندر ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب بھی ہمارے کتنے علماء اور مراجع ہیں، کیوں قرآن سے اپنا ارتباط اس قدر، حالانکہ مرجعیت کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں مصروفیات، لیکن تلاوت قرآن یا آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی ہیں، بستر مرگ پر ہیں لیکن تلاوت قرآن جو ہے وہ مسلسل انجام اس انداز سے دے رہے ہیں۔ اور خود آپ حیران ہوں گے، بھی کچھ دن پہلے ہی جو ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ مثلا آیت اللہ مہدی شیرازی تھے، وہ ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں، اس طرح پورے رمضان میں 30 قرآن۔ تو ہمارے ایک فیس بک پہ ایک صاحب ہیں ساجد حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی رمضان کو پورا ایک قرآن ختم کیا، اس کے بعد چوتھی رمضان تک میں 3 قرآن ختم کر چکا تھا، یعنی صرف ابھی یعنی آج بھی عام افرادی کوئی بڑے مجتہد آیت اللہ مہدی شیرازی اس طرح کی تو ظاہر شخصیت نہیں، لیکن اتنا دل کے اوپر ایک اثر انسان کے ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ نفس ہو تو ایسا قبول کرتا ہے کہ وہ یعنی جب انہوں نے ہمیں دیکھا تھا تو شاید یہ چوتھی رمضان کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو کمنٹ کو لکھا تھا اس پوسٹ پہ، تو انہوں نے کہا کہ یعنی چوتھی رمضان تک 3 قرآن ختم کر چکے تھے۔ تو لوگ اس طریقے سے واقعتاً عمل کرتے ہیں، دل اگر منقلب ہو جائے تو قرآن کے اسی طرح سے کہ معجزات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ جب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے فضائل میں ترقی کا نہیں سوچا جاتا،
مثلا ہم نے کہا ہوا کہ جناب نماز شب جو ہے کم سے کم 3 رکعت یا 1 رکعت 11 رکعت کے بجائے، تو لوگ سالہ سال تک بس 3 رکعت اور 1 رکعت ہی پڑھتے. بھائی ترقی کر کے 11 تک پہنچو نا. اسی طریقے سے اگر مثلا تلاوت قرآن اگر آپ کر رہے ہیں تو روایتوں میں خود بتایا گیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. اب پھر اور ترقی کرے، جو 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اور ترقی کرے، پھر 100 آیتوں تک چلا جائے اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا. پھر 200 آیتوں کی تلاوت کرے، اچھا 100 آیتوں، اب صرف 97 آیات تو صرف سورہ واقعہ کے اندر ہے، تو یعنی اگر سورہ واقعہ اور اس طرح کر کے 100 کا عدد آرام سے پورا ہو جاتا ہے. کوئی 200 آیات کی تلاوت کرے تو اس کا نام خاشعین میں لکھا جاتا ہے. 300 آیات کی تلاوت کرے تو سعادت مندوں میں لکھا جاتا ہے. 500 آیات تو تقریباً ہر شخص پہنچ سکتا ہے بہت آرام سے، تو اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اور 1000 آیتوں کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے کثیر مقدار میں اس نے سونا راہ خدا میں دیا ہو. تو انسان کو چاہیے کہ یہ ترقی کے مدارج ہیں. ہمارے ہاں فضائل میں ترقی نہیں ہوتی ہے، ایک جگہ بس ایک آدمی اٹک کے بیٹھ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا ہے. اور دنیا کے اندر تو وہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور کرتا جاتا ہے، لیکن فضائل روحانیت کے اندر جو ہے اس میں ترقی نہیں ہو پاتی. اور وہ اپنی جگہ پر ہے ضرور. اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کیونکہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کرنا ہے. کہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں تو یہ کہ ہمیں ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا ہے، تو پھر یہ اس سے کہیں بہتر نہیں ہم ترجمہ پڑھ لیں تاکہ کچھ اثر بھی ہو ہم پر. تو تمام علماء اور مراجع نے لکھا ہے کہ قرآن کو عربی متن کے اندر پڑھنے کا جو ثواب اور اثر ہے یہ فقط ترجمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ رہبر معظم کا استفتاء ان کی اپنی آفیشیل سائٹ پہ موجود ہے. کہہ رہے فرماتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا بہت اچھا اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن عربی متن کی تلاوت کا خاص ثواب اور اثر ہے جو صرف ترجمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے جو عربی تلاوت ہے اس کو بالکل متروک کر دیا. اس کی کیا ہے، جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بیکار ہے. نہیں، بیکار نہیں ہے، اس کی جو فضیلت ہے اس ترجمے سے بہت زیادہ. ترجمہ الگ سے پڑھے، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، ترجمہ الگ سے پڑھیں، لیکن عربی تلاوت کو فراموش نہ کریں. امام خمینی نے تو کہا تھا ایک شیطانی وسوسہ ہے اپنے بیٹے کو جو انہوں نے خط لکھا تھا کہ اس کا بغیر معرفت کے پڑھے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی اگر عربی میں ایسی پڑھ رہے ہو تو ایک فرمایا کہ شیطانی وسوسہ ہے کہ تمہیں عربی تلاوت سے وہ ہٹانا چاہتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی پوچھا گیا کہ مجالس میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے بجائے ہم اگر اس کا صرف ترجمہ پڑھیں، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج تو نہیں ترجمہ پڑھنے میں، لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن کی تلاوت وہی ہے جو عربی زبان کے اندر ہوگی. اور اسی طریقے سے 3 مراجع کے دفاتر سے استفتاء لیا گیا کیا ترجمہ قرآن پڑھنا تلاوت قرآن پڑھنا شمار ہوتا ہے، تو ان سب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اس میں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا جو عربی متن پڑھنے کا ہے. قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کا تلاوت قرآن شمار نہیں کیا جاتا. اور روایات میں جس تلاوت قرآن کی تاکید آئی ہے وہ صرف عربی متن کے پڑھنے کے ساتھ مقصود ہے، کیونکہ یہ وہی الفاظ ہیں جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی یہ چیز بہت سوشل میڈیا پہ تیزی کے ساتھ، حتیٰ کہ جب یہ پوسٹیں بھی ہم لوگ لگاتے ہیں تو نیچے کمنٹ سارے اس کے تقریباً، یعنی لوگوں کے لیے ایک بہت عجیب اور نئی بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ترجمے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ کے پڑھنے سے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھ کے نہ پڑھیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی جو کے اندر جو قرآن ہے تلاوت کا ثواب اسی وقت ملے گا جو عربی کے اندر ہوگی. ترجمہ الگ سے آپ پڑھتے رہیں، فہم اپنا، اس پہ ہم نے پوری کلاسیں یہاں پر لی. تو بہرحال یہ اس میں شیطانی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. حتیٰ کہ آیت اللہ بشیر نجفی سے کہا گیا کہ میت پر جو تلقین عربی میں پڑھی جاتی ہے کیا اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اردو میں نہیں پڑھ سکتے. البتہ آیت اللہ سیستانی اور علماء بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ عربی میں تو پڑھیں ہی، اور بہتر ہے کہ اس زبان میں بھی پڑھیں جو مردہ بولا کرتا تھا. مثلا اردو بولتا تھا تو اردو ترجمہ پڑھ دیں، انگریزی بولتا تھا یا سمجھتا تھا تو انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کر دیں. یہ دونوں چیزیں، لیکن عربی کو نہ چھوڑیں. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم یہ بھی کہتے تھے کہ جو ہے ایک جیبی قرآن ساتھ رکھنے کی بڑی وہ تاکید کرتے تھے. کہتے تھے کہ بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو کہ عربی بھی نہیں جانتے تھے لیکن وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر عامل بھی ہوئے، یعنی لیکن اس کی تلاوت مستقل کرتے رہے وہ. تو انسان عربی پڑھنا بالکل نہ چھوڑے.
تو آیات قرآنی سے زندگیوں میں بہت انقلابات اور معجزات، جیسے ابھی آپ نے سنا، یہ انسان اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی کتنے یہاں پر واقعات ملتے ہیں کہ جیل میں جو ایک ڈکیت تھا جو کہ پاکستانی جیل کے اندر گیا، اور وہاں پر اس نے، ظاہر جیل کے اندر بھی بعض اوقات بہت سی جگہوں پہ قرآن وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، کچھ مدارس وغیرہ کھل گئے ہیں ویسے، تو اس نے جو ہے وہ سورہ فرقان ہی کی آیات جو ہے وہ 2 آیات اس نے جو اس کے اندر ایک انقلاب لے کر آ گئی کہ جو بھی ان برائیوں کے والی چیزوں کے اوپر عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا۔ اور اگلی آیت میں یہ تھا کہ جسے روز قیامت ان سزاؤں کو دگنا کر دیا جائے گا، جس میں وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ یعنی واقعی آپ ترجمہ پڑھیں اور ان گناہوں کے سلسلے میں جب آپ دیکھیں گی کہ اتنے عذاب بیان ہوئے تو انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ بالکل ہی کچھ پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس کے دل کے اوپر اس انداز سے اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو عربی کے ساتھ ساتھ اثر پذیری کے لیے ظاہر ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ بات ہے کہ عربی پڑھنی نہیں چھوڑنی ہے، لیکن یہ کہ اس کا ترجمہ بھی، تاکہ آپ کو احساس تو ہو۔ بالکل تبدیل ہو گیا وہ شخص، بعد میں اس نے جب وہ ڈکیت وہاں سے نکلا تو وہ اب بالکل ایک تبدیل شدہ انسان بن چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے جیلوں ہی کے اندر جو قرآن کو سکھانے کے جو مدارس ہیں اس کی بنیاد رکھی، اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اس نے کافی اس میں ایفرٹ دکھائی۔ یعنی ان 2 آیات نے اتنی تبدیلیاں اس کے اندر لے کر آئی۔ اور آج بھی حکومت پاکستان کا جو جیل کا جو وہ ہے سسٹم، اس کے اندر یہ کہ کوئی قیدی اگر ترجمہ قرآن بھی پورا پڑھ لیتا ہے یا قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو 6 مہینے سے لے کر 2 سال کی سزا اس کی معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی اس موجودہ معاشرے کے اندر، پاکستانی جیلوں کے اندر بھی اس کو جب یہ سہولت مل رہی ہے تو سوچیں جو اپنے قرآن سے اپنے ارتباط کو بڑھا لے گا تو وہ آخرت کی جیلیں اور آخرت کی سزائیں کس قدر اس کی معاف ہوں گی۔ جب پاکستان کے اندر 6 مہینے سے لے کر 2 سال کی سزا معاف ہو جاتی ہے قانون کے مطابق یہاں پر۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے بہار کی 89 جلد کے اندر ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا ان کی خدمت اقدس میں، درود بھیجیے محمد عالم، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے قرآن کی تعلیم لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے سورہ زلزال کی جو 2 آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی تعلیم دی کہ جو بھی کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر شر اور برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تعلیم قرآن لینے آیا تھا، رسول اللہ نے جب یہ 2 آیتیں اسے سکھائیں تو کہا بس یہ 2 آیتیں میرے لیے کافی، اور اٹھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں کیا بدتمیزی ہے، رسول اللہ کے پاس سے اگر کوئی شخص آیا اور قرآن کی تعلیم لینے کے لیے آیا ہے اور بس 2 آیتیں پڑھی اور اٹھ کر چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا انصرف الرجل وهو فقیہ، یہ شخص فقیہ ہو کر واپس گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی 2 آیتوں کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ کے امپلیمنٹ کر لے اپنی زندگی میں تو انقلاب برپا ہو گیا، معجزہ آ گیا اس کے اندر۔ اس نے کہا بس یہ کافی ہے میرے لیے، جب ایک نیکی کروں گا اسے بھی دیکھوں گا، ایک برائی کروں گا اسے بھی دیکھوں گا، بس میرے لیے نجات کے لیے یہ چیز کافی ہے، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو لوگ 1-2 آیات پڑھ کے اپنی زندگیوں کے اندر معجزات اور تبدیلیاں لے آئیں۔ تو اس رات کو خصوصی ایک ایسا ارتباط اس کے اندر قرآن سے قائم کرنا ہے جو یہ معجزاتی تبدیلی ہمارے اندر لے کر آئے۔ آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو اس میں جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے، ایسے پروگرام منعقد کرنے چاہیے، بڑوں کے بھی پروگرام ہونے چاہیے۔ قرآن سے جس قدر ارتباط بڑھے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا گھروں سے جو ہے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھیں، بزرگ حضرات پڑھا کرتے تھے، اب بالکل قبرستان جیسی خاموشی، تلاوت کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی ہے، لوگ تلاوت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہوتے، ایسا لگتا ہے۔ یعنی ایک برکت ہے، شیاطین وہاں سے بھاگتے ہیں، بلند آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، خوش اعلانی سے کرنی چاہیے۔ یہ سب بھی حتیٰ کہ جو تلاوت کرنے والے بھی ہیں وہ بھی شرما کے اپنی آوازوں کو اتنا دھیما کر لیا ہے کہ کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ اس میں ہے، جو حتیٰ کہ جو نابینا افراد ہیں ان کے لیے وہ بریل اور اس کے اندر جو ہے قرآن ہے، اس سے وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اپنے مدرسے میں یہاں طالبات قرآن کے سلسلے میں الگ سے جو ہے وہ ارینجمنٹ ان کا رمضان کے اندر کلاسز کے لحاظ سے ان کا ہوتا ہے تلاوت قرآن کا۔ تو بہرحال
مدارس کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کا یہ سب ہونا چاہیے. بچوں کو بہت شروع سے ان کا اگر ارتباط کرا دیا جائے تو یہ ان کے شیاطین کو ان کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا موقع نہیں ملے گا. آج کیا ہوتا ہے، ہر نوجوان جو ذرا سا بھی ابھی اس فیز میں ہوتا ہے، نیا نیا جوان ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، عجیب عجیب برائیوں کے اندر پڑتا ہے، لوگ بہت وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تو باغی ہو گیا ہے، کوئی چیز سنتا نہیں ہے، فلاں ہے. اس کا اگر ارتباط قرآن سے بہت جلدی عمر میں کروا دیا جائے تو یہ والے فیز کو نہیں دیکھنا پڑے گا والدین کو. قرآن سے ارتباط جس قدر زیادہ ان کا بڑھے گا، خواہ تلاوت کی حد تک ہی کیوں نہ صحیح، اور ایک سپارے روزانہ تلاوت اگر کوئی شخص کرے تو واقعتاً اپنی ذات کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر بہت معجزات کا مشاہدہ کرے گا. یہ ہے تھوڑا سا مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے، لیکن مشکل سے 25 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ایک سپارہ پڑھا جا سکتا ہے. تو چاہے ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں ایک دن کے اندر، لیکن اگر کوئی اس کے اوپر چلا گیا تو واقعتاً جن لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہم نے معجزات کو دیکھا ہے. تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں. آدھے گھنٹے سے اگر ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی بالکل بن رہی ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. 23.5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں اور کاموں کے لیے، تو اس میں آپ کو کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے، حتیٰ کہ اگر یہ اس کے عادی ہو جائیں تو بچپن سے لے کر انسان بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی وہ تلاوت قرآن کو ویسے ہی کرنے کا عادی رہتا ہے. زندگی کے اندر برکتیں اس کی شامل حال رہتی ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے، علماء تاکید کرتے ہیں کم سے کم ایک جیبی قرآن ضرور ہونا چاہیے. رہبر معظم کی جو جوانی کے زمانے کی بھی جو تصاویر ہیں اس میں بھی وہ اسی طرح سے یہ ایک چھوٹا قرآن اپنے ساتھ رکھتے تھے. آیت اللہ بہجت کی بھی بڑی تاکید ہے کہ انسان ایک چھوٹا قرآن، اس لحاظ سے بھی کہ حادثات سے انسان محفوظ رہتا ہے، لیکن کہتے تھے کہ جب بھی موقع ملے، طالب علموں سے کہتے تھے کہ آپ اپنے ساتھ ضرور موقع ملے، 5-10 منٹ کا بھی موقع مل رہا ہے، 2 منٹ کا بھی موقع مل رہا ہے تو قرآن کو جیب سے نکال کر فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کی تلاوت کر لیا کریں. اور یہ جو سورہ روم اور عنکبوت، خاص طور پر شب 23 رمضان، اس کو بالکل فراموش نہیں کیجیے گا. یہ بھی معجزاتی 2 سورے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب 23 رمضان کی شب میں جو بھی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا. اور میں کسی کو اس میں استثناء نہیں کرتا، کوئی ایکسپشن نہیں ہے کہ کوئی فلاں ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمے نہیں لکھے گا معاذ اللہ. اور ان دونوں صورتوں کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت ہے. تفسیر صافی کے اندر چھٹے امام کی حدیث موجود ہے. تو خاص طور پر سورہ عنکبوت اور روم 19ویں 21ویں 23ویں میں پڑھیں، لیکن 21ویں اور 23ویں میں جو کہ شب قدر میں جن کا زیادہ احتمال، ان 2 راتوں میں تو اس کو بالکل فراموش نہ کیجیے گا. اور یہ بڑی معجزاتی تبدیلیاں آپ کے اندر لے کر آئے گی. تو بہرحال یہ جتنا بھی دل کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا، ارتباط ہوگا، اور انسان کے قلب کے اوپر جتنا اس کی اثر پذیری ہوگی، اسی قدر اس کی معجزانہ صفات جو ہے وہ قرآن کی دل کے اوپر تجلی اپنی کریں گی. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے قرآن نازل. یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں، یہ قرآن نازل ہے، یعنی اوپر سے نیچے آیا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے قرآن سائد. ایک قرآن وہ ہے جو نیچے سے اوپر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دعا. دعا کو کہا جاتا ہے یہ قرآن سائد ہے، نیچے سے اوپر جانے والا قرآن ہے. ایک قرآن نازل ہے جو اوپر سے نیچے آیا، جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور ایک دعا ہے جو قرآن سائد ہے، جو نیچے سے اوپر جاتی ہے. تو اس کی بھی بڑی معجزانہ خصوصیات ہیں دعاؤں کی بھی. آیت اللہ قرہی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے شب قدر میں کیا ہوتا ہے کہ نا اتنی ساری دعائیں ہوتی ہیں، ہمیں تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کون سی دعا مانگیں، کون سی چھوڑیں، کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ دیکھیے ہمیں تو بعض اوقات اپنی مصلحتی بھی نہیں پتہ ہوتی کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سی نہیں ہے، اور ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والی دعا پڑھ لی جائے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تفویض کرتا ہوں. وہ اپنے بندوں کی جو ہے وہ بخوبی واقف ہے مصلحتوں سے کہ کسے قبول کرا. یعنی ہم نے پوری ساری دعاؤں کا ایک لحاظ سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب اللہ کے سپرد کر دیا، وہ خود ہمیں عطا کر دے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت جامع ہے.
کوشش کریں کہ آپ مثلا اگر شب قدر کی جو 2 رکعت نماز پڑھیں گی، نماز شب قدر، اس کے قنوت میں آپ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ والی دعا جو ہے پڑھیں. یہ بڑی معجزاتی تبدیلیاں آئیں گی، اور گویا ہم اگر کریں گے تو لمیٹڈ ہوں گی، ہمیں یاد بھی نہیں رہتی بہت سی دعائیں، بعد میں شب قدر گزر جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ارے یہ والی دعا بھی رہ گئی، یہ بھی رہ گئی. تو یہ والی دعا بالکل جامع ہے، جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہ سب آپ کے لیے قبول کر لے گا. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے یہ 5 قرآنی جو اذکار ہیں نا یہ بڑے مجرب ہیں. ایک تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ 5 قرآنی اذکار دعاؤں کی قبولیت اور برکات کے لیے انتہا سے زیادہ مجرب ہیں. تو اسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ 5واں یہی والا وہ افوض امری الی اللہ والی جو دعا ہے، یہ قرآنی دعا، یہ بہت بہترین ہے. اس کو بھی فراموش نہ کریں. قنوت میں نماز کے، نمازوں کے بعد، نمازوں کے سجدے میں جیسا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا شب قدر کے ویسے تو اتنے سارے اذکار ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کثرت، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا درود پڑھتے پڑھتے تھک جائے تو وہ فرماتے تھے استغفار پڑھنے لگے، اور استغفار پڑھتے پڑھتے تھک جائے تو دوبارہ درود پڑھنے لگے. بس کہتے تھے یہ 2 اذکار بہت کافی، یعنی استغفار اور درود. فرماتے ہیں درود پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو استغفار کرو، استغفار کرتے کرتے تھک جاؤ تو درود پہ آ جاؤ. انشاءاللہ سب یعنی آپ نے گویا ایک جامع قسم کے جو اذکار ہیں وہ آپ نے اس رات پڑھ لیے. اچھا ایک اور ہے، اس کو بھی اگر چاہیں تو عام طور پر یہ علماء نمازوں کے جو نماز جماعت کے سجدوں کے اندر اس کو تلاوت کرتے ہیں، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ کہ جس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس پر رحم کر کہ جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت. بہترین دعا ہے. اور علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ بارہا اس دعا کو لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو پڑھتے سنا ہے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے ہم کیا ذکر کر رہے ہیں کہ معجزات سے بھرپور رات ہے. ایک تو وہ معجزہ جو آسمان سے نیچے آیا ہے قرآن نازل، اس کے آپ نے معجزات دیکھے، اور ایک معجزہ وہ ہے قرآن سائد جسے کہا جو زمین سے اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے، جو کہ دعا ہے. تو دعا کون کون سی دعائیں ہیں؟ تو اس میں ایک یہ والی یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. تو یہ نمازوں کے آخری رکعت کے آخری سجدے میں علماء عام طور پر پڑھتے ہیں اس کو، اور امام زمانہ کا بھی آپ نے سنا کہ بہت زیادہ اس بات کو پڑھتے ہیں. اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ دعا عام طور پر جو ہمارے ذخیرہ احادیث ہیں کتب کے اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. بس ایک واقعہ جو کہ ملا فتح علی کاشانی نے جو ان کی تفسیر ہے منہج الصادقین، اس کے اندر ایک لکھا ہے. ایک شخص تھا کہ جو بہت ہی زیادہ گناہ گار تھا، پورے علاقے کے اندر مشہور تھا. جب بالکل اس کا وقت مرگ قریب آیا تو اس نے جب اپنا نامہ اعمال دیکھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی اور اب میں آخری وقت گزار کے مرنے والا ہوں، تو ایک ایسی حسرت اس کے دل پر آئی اور ایک ایسی توبہ اس شخص نے کی. اور اس وقت بہت تڑپ کر اس کے یہ الفاظ تھے یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، کہ پروردگار تیرے پاس تو دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، اس پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا رہی نہ آخرت. تو اچھا اس کے بعد یہ انتقال کر گیا. بعد میں بڑا مسئلہ ہوا، کوئی اس کو دفنانے کو تیار نہیں تھا، لوگوں نے کوڑے پہ جا کر ڈھیر پہ پھینک دیا اس کو. یہاں تک کہ پھر اس زمانے کے جو عرفاء تھے اور علماء تھے ان کے ایک مکاشفہ ان کو ہوا اور ان کو ہدایت یہ دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کے جنازے کو اٹھاؤ، غسل و کفن دو اور اس کو نیک لوگوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کرو. اس نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا کہ جو ہے نا، اور ایسی سچی توبہ کی کہ اپنے اللہ کے سامنے اتنا عز و انکساری کا اظہار کیا. تو یہ والی دعا اس شخص نے پڑھی تھی. بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے بھی بہت دفعہ یہ دعا پڑھتے سنی گئی. اللہم صلی علی محمد. تو یہ اس کی دنیا اور آخرت اس بدکار شخص کی جب قبول ہو یعنی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اور آخرت اس کو حاصل ہو سکتی ہے، تو شب قدر کے اندر خاص طور پر آپ اس دعا کو
آخری رکعت کے آخری سجدے میں، یا مثلاً چاہیں تو اس کو دعائے قنوت کے اندر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو سرسری ٹائپ کی دعائیں ہیں نا، ان کی بہت غیر اثر پذیری دیکھی گئی، یعنی ہم بہت اوپری دل سے بہت سی دعائیں کرتے ہیں، بس وہ رٹی رٹائی ہے، ہمیں کوئی خاص اتنی دلچسپی ان دعاؤں کے اندر نہیں ہوتی ہے قبول کروانے میں، بس ایک رٹے رٹائے طریقے سے ہم نے اپنے لیے دعا مانگ لی۔ سرسری دعا نہیں، وہ اس کی بہت غیر اثر پذیری ہوگی، پورے یقین کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ معجزات دکھا دیتی ہے، پورے یقین کے ساتھ کہ میں اس کو آج قبول کروا کے ہی اٹھوں گی اس مصلے سے۔ اتنا انسان اس کے اندر جو ہے وہ روئے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ پروردگار یہ لازمی مجھے اس دعا کو قبول کروانا ہے۔ وہ مثل مشہور ہے نا کہ جب گداگر ہی سست ہو تو مالک مکان کو الزام نہیں دیا جا سکتا، یعنی وہ ایسی ہلکے سے آ کر کہہ کے گزر گیا، نہیں بہت سے ہوتے ہیں کھٹکھٹاتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جان چھوڑانی ہوتی ہے ان سے۔ یعنی اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنی زیادہ ایک تو پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ انشاءاللہ پروردگار اس کو لازمی قبول کرے گا، سرسری طریقے سے نہ ہو۔ آیت اللہ شیخ حسین ہلی، یہ اسی دعا کا ایک معجزہ ان کے ساتھ جو ابھی آگے چل کے بتانے والا ہوں۔ پہلے بتا دیا جائے یہ ہیں کون۔ آیت اللہ شیخ حسین ہلی وہ ہیں، ایک تو ان کے اساتذہ میں آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ نائینی، یہ ان کے اساتذہ میں ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے شاگرد بھی خود مرجع تقلید بنے، آیت اللہ سیستانی ان کے شاگرد ہیں۔ آیت اللہ شیخ حسین ہلی نے ان کو اجازہ اجتہاد دیا تھا، آیت اللہ سیستانی کو جو اجازہ اجتہاد تھا وہ آیت اللہ شیخ حسین ہلی نے دیا تھا۔ تو ایک آیت اللہ خوئی نے دیا تھا آیت اللہ سیستانی کو، اور ایک شیخ حسین ہلی نے دیا تھا۔ اور حدیث کے اندر آغا بزرگ تہرانی جو رجال اور جو احادیث ہیں ان کے بہت ہی بڑے عالم تھے، انہوں نے اجازہ روایت دیا تھا۔ آج ایک یوٹیوبر ہے کوئی جو کہ عجیب و غریب باتیں جو ہیں وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مثلا آیت اللہ سیستانی کو تو حدیث ہی نہیں آتی ہے اور فلاں کو حدیث نہیں آتی ہے۔ جو سب سے ٹاپ موسٹ عالم تھے جو سند جاری کرتے تھے، اجازہ روایت دیتے تھے، آیت اللہ بزرگ تہرانی، انہوں نے آیت اللہ سیستانی کو اجازہ روایت دیا۔ تو اب یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ تو آیت اللہ بہرحال شیخ حسین ہلی فرماتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ شخص کتنا علمی پہاڑ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کو اجازہ اجتہاد دیا ہے، مطلق اجازہ اجتہاد دیا تھا شیخ حسین ہلی نے اور آیت اللہ خوئی نے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں کوئی عالم نہیں تھے، یہ اور ان کے بھائی درزی کا کام کرتے تھے، درزی۔ اچھا والد ان کے عالم تھے اور حرم امیر المومنین میں نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اچھا اب والد ایک دن اپنی لائبریری میں بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ گئے ان کے پاس کہ دیکھا کہ والد رو رہے ہیں، افسردہ ہیں۔ کہا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ کہا کہ دیکھو یعنی میں عالم دین ہوں، کاش میرا کوئی بیٹا بھی جو ہے وہ علم دین کی راہ میں آتا، یہ لائبریری سب بیکار پڑی رہے، کسی کے استفادے کی نہیں ہے، میں نے اتنی کتابیں یہاں پر جمع کی ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ بڑا ایک عالمیہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو محنت کر کے سمجھے ایک چیز پوری وہ تعمیر کی ہو اور اس کے بعد اس کی لیگیسی کو آگے نہ بڑھایا جائے اور اولاد جو ہے وہ ادھر ادھر پھر رہی ہو۔ تو بہرحال بڑے افسوس میں بیٹھے تھے، کہہ رہے ہیں یہ تڑپ گئے شیخ حسین ہلی، کہا کہ بابا میں علم دین حاصل کروں گا۔ کہہ رہے ہیں میرے والد بہت خوش ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے لیے امام ابا قبا تیار کروایا اور 13 رجب کو حرم امیر المومنین میں میرے لیے اس کا اہتمام کیا، تعلیم دین کا، اس دن سے شروعات کی۔ کہہ رہے ہیں خیر میں کلاسیں پڑھنے کے لیے جاتا رہا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بار بار میرے جو والد تھے مجھ سے ہر مہینوں بعد بلا کے ٹیسٹ لیتے تھے، میں فیل ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن والد بہت ہی غصے اور ناراض ہوئے اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم اپنا وہی درزی والا کام پکڑ لو اور یہ امام ابا قبا اتار دو، تمہارے بس کا نہیں۔ کہہ رہے ہیں بس یہ الفاظ ان کے دل کے اوپر گویا بجلی بن کر گرے۔ کہہ رہے ہیں میں اپنے کمرے میں آیا روتا ہوا، وہاں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار یا تو میرے فہم کو کھول دے یا پھر یہ امامے اور ابا قبا کو مجھ سے چھین لے، میں والد کی بات مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ تمہارے بس کا نہیں، تم درزی والا کام پکڑو۔ کہہ رہے ہیں بس اس رات کو وہی پوری رات کہہ رہے ہیں میں نے اس وقت دعائیں کرتے ہوئے، سرسری نہیں، دیکھیے میں جو بات بیان کر رہا ہوں،
روتے ہوئے گزاری اور دعائیں کرتے ہوئے گزاری، اور یہاں تک کہ میں سو گیا، جب اٹھا تو میرے دماغ کی عجیب کیفیت تھی، جو چیز میں پڑھ رہا ہر درس مجھے سمجھ میں آ رہا، حتیٰ کہ جو پچھلے مہینوں کے جو درس جو مس ہو گئے تھے وہ بھی سارے مجھے سمجھ میں آ چکے تھے۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو وہ طالب علم جو کہ کن ذہن اور غبی تھا، وہ بہت محنت اور دقت کے ساتھ اس نے پوری رات دعاؤں کے اندر گزاری، اور اس کے اندر ایک ایسا معجزاتی تبدیلی واقع ہوئی کہ وہ آیت اللہ سیستانی کو اجازہ اجتہاد دینے والا بنا، شیخ حسین علی۔ تو سوچئے کہ یہ آپ کو سرسری طریقے سے دعا نہیں کرنی، آپ کو پوری کوشش کرنی ہے پوری کہ بس پروردگار میں اس دعا کو قبول کروا کے اٹھوں گی یہاں سے۔ یعنی یہ جو ہمارے، وہی میں نے کہا کہ وہ ان کی اثر پذیری نہیں ہے جو کہ بہت سرسری، یعنی ہم خود ہی گویا انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ ہم دعا جو ہے ہماری قبول ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیخ حسین علی نے اس طریقے سے دعا کی، تو ایک جو بالکل یعنی پھسڈی اور فیل طالب علم تھا، وہ اتنا بڑا مجتہد بنا کہ آیت اللہ سیستانی کو اجازہ اجتہاد لکھ کے دینے والوں میں سے۔ بڑی اس کی ویلیو ہوتی ہے اجازہ اجتہاد کی، کس نے دیا ہے اور وہ اس کی اپنی شخصیت کیا ہے۔ تو یہ ایک تو قرآن نازل کا معجزہ ہے اور ایک قرآن سائد کا معجزہ ہے۔ قرآن نازل کا جو معجزہ ہے خود قرآن، یہ بھی آپ کو اس کے اندر معجزاتی تبدیلیاں سے حاصل کرنی ہے، اور دعا کے ذریعے بھی جو قرآن سائد کا معجزہ ہے اس کو بھی اسی رات میں آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیے دعائیں ہماری کچھ تاخیر سے ہماری قبول ہوتی ہیں۔ آیت اللہ بہجت بھی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے، بعض اوقات بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دعا دیکھا جائے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ بہت تاخیر میں قبول ہوتی ہے، یا آپ کو اس سے کہیں بہتر نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو لیکن عذاب قبر برطرف ہو جائے آپ سے، تو کون سی زیادہ بہتر رہی بات؟ دعا قبول نہ ہونا، عذاب قبر، پولے سے رات سے آپ سختیوں سے بچ گئے، یہاں پہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہاں پر وہ والی نعمت آپ کو دے دی گئی، اس سے کہیں بہتر۔ یا اسی دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نقصان ہونے والا تھا، آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کوئی عزیز مثلا مرنے والا تھا، آپ کی یہ والی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس کی جان بچا لی گئی۔ تو کبھی بھی انسان یہ نہ کرے کہ ارے میری تو دعائی قبول نہیں ہوئی، نہیں، قبول ہو چکی ہے، لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو یا قبول نہ ہو تو عرفا سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا ہو گئی، اور وہ اس پہ نہیں ڈٹ کے بیٹھے رہ جاتے کہ روتے رہیں کہ بھئی ہماری کیوں قبول نہیں ہوئی، کیوں قبول نہیں ہوئی، ہم ہی رہ گئے ہیں، اللہ کیوں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کو اس سے بہت بہتر چیز عطا کر دی گئی، یہ آپ کی مصلحت اس کے اندر نہیں۔ تو یہ والی دعا بہترین ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اس رات کو، وہ آپ کی مصلحتوں سے واقف ہے، ہر وہ چیز جس میں آپ کی مصلحت ہوگی اللہ اسے قبول کر لے گا۔ تو بہرحال یہ جو رات ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ شب ولایت بھی ہے، شب ولایت، شب قدر جو ہے۔ اور اس رات کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا توسل اختیار کرنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ ضرور انسان اس میں حاصل کرے، پھر دیکھے کہ اس میں اس توسل سے بھی بہت کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں گے حضرت امیر کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی کتنی، وہ تو حدیثیں آپ کی نگاہ میں ہوں گی، لیکن خاص طور پر حلیت المتقین میں علامہ باقر مجلسی نے جو روایت لکھی ہے اس میں یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس پہ جو نقش تھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ حضرت آدم نبی خدا کی انگوٹھی کے نقش کے اوپر امیر المومنین کی ولایت لکھی ہوئی تھی۔ اتنی اس قدر عظمت کا حامل ہے ہمارا مولا کہ جس کی امامت کے ہم ماننے والے۔ آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی کا اکثر مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں جا کر دیکھتے تھے مردوں کے اوپر عذاب۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ قبرستان تخت فولاد جو اصفہان کا قبرستان ہے، یہ وہاں پر بھی جاتے تھے اور اکثر گھنٹوں وہاں پر بیٹھے رہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے وہاں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مقبرے بھی بہت سارے ہیں، قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں، وہاں جا کر ان کی برزخی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ چشم برزخی کھلی ہوئی تھی آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی کی، انہوں نے اپنے خود بہت سارے اس طرح کے واقعات نقل کیے۔
تو وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کیا وہاں کے مردوں کے ساتھ جو ہے ہو رہا ہے. تو فرماتے ایک دن ایک قبر کھودی ہوئی تھی ایک نوجوان طالب علم کا جو کہ خود ایک عالم ہی تھا, اس کا جنازہ وہاں لایا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی موجود ہی ہیں, تخت فولاد کے قبرستان میں آئے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اس نوجوان کی جو تلقین ہے یہ آپ پڑھائیں. تو جمال الدین گل پائگانی نے منظور کر لیا, کہہ رہے ہیں وہ قبر میں اترے اور وہ ہاتھ انہوں نے میت کے کاندھوں کے اوپر رکھے جو قینچی بنا کے رکھے جاتے ہیں, اور اسمع افہم, سن اور سمجھ. جب انہوں نے وہ تلقین کے دوران یہ جملے آئے تو آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی فرماتے ہیں کہ اس نے نفی میں اپنا سر ہلایا, یعنی جیسا مان نہیں رہا ہو اس بات کو. کہہ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور قبر میں اطراف میں نگاہ ڈالی تو مجھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے شیاطین وہاں پر گھومتے نظر آئے. کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا, قبر سے باہر آیا, اور آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی فرماتے ہیں میں قبر سے باہر آیا اور کہا کہ ابھی قبر کو بند نہیں کرنا, میں ابھی آتا ہوں. کہہ رہے ہیں میں اس کے بعد اس نوجوان کے گھر گیا, اس کا والد شاید بیمار وغیرہ تھے, وہ قبرستان نہیں آئے تھے, اور کہا کہ یہ میں نے واقعہ انہوں نے پورا بتایا کہ اس طرح سے میں نے دیکھا. والد نے کہا ہاں میں اس سے شدید ناراض ہوں, وجہ اس کی یہ کہ یہ جو نوجوان تھا یہ میرا بیٹا, اس نے جب علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور پڑھنے لگا تو اس کا دماغ تکبر کے اندر بہت زیادہ آ گیا, حتیٰ کہ میں بھی عالم دین تھا, میں کوئی بات کہتا تھا تو میری برخلاف کہتا تھا آپ کو کیا پتا کیا ہے, اور مجھے جھڑک دیتا تھا کہ آپ کی بات غلط ہے میری بات صحیح. کہتے ہیں اس کے اندر یہ تکبر پیدا ہو گیا تو میں اس سے بڑا شدید ناراض ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو اب تو جو کچھ بھی ہو گیا, اس کی بات کے مراحل بہت سخت ہو جائیں گے, آپ اسے معاف کر دیں. والد نے وہ بھی عالم دین تھے, معاف کر دیا. بہرحال یہ وہاں سے واپس آئے اور پھر دوبارہ قبر کے اندر گئے اور پھر اسمع افہم کہا. اب اس کے چہرے کے اوپر نوجوان کی ایک مسکراہٹ آ گئی. مسکراہٹ آئی تو اس کے بعد جب قبر بند ہو گئی آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی وہاں پر کھڑے رہے, اور اس کے بعد کہا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کو ابھی ابھی آ کر لے گئے ہیں اپنے ساتھ. تو حضرت امیر سے اپنا رابطہ اس انداز سے ان کا توسل اختیار کیا جائے تو قبر میں بھی ان کا آنا اسی طرح سے یقینی ہے, ہر شخص ان کو دیکھے گا, تو بہرحال ان کو راضی اور خوشنود کر لیا جائے تو آخرت کی تمام منزلیں اس انداز سے انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس شب قدر میں بھی جو بھی آپ دعا مانگیں ہر دعا کے ساتھ آپ حضرت زہرا کا واسطہ ضرور لگائیں. آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی جن کے والد آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی تھے جو کہ امام خمینی کی عرفانیت کے استاد تھے, یہ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی امام خمینی نے ان کے لیے استاد کامل اور بہت ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں, میرے ماں باپ ان کے اوپر فدا ہو جائیں, اپنے اپنے استاد کے لیے استعمال کیے ہیں, آیت اللہ شاہ آبادی کے لیے. کہتے تھے کہ میرے والد کوئی بھی دعا حد تک استخارہ بھی کرتے تھے تو اس سے پہلے کہتے تھے پروردگار تجھے حضرت زہرا کے نور کا واسطہ, تجھے ان کی عصمت کا واسطہ. ہر دعا سے پہلے ضرور بے ضرور حضرت زہرا کے ان دو واسطے جو اس طرح سے دے کر اور وہ اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے تھے. حتیٰ کہ استخارے سے بھی پہلے وہ حضرت زہرا کے نور کا واسطہ دیتے تھے اور ان کی عصمت کا واسطہ دیا کرتے تھے. تو خاص طور پہ اس رات میں بھی آپ جتنی بھی دعائیں کریں اس کے ساتھ ضرور بے ضرور ان دو القاب کے لحاظ, دو چیزوں کے لحاظ سے کہ ان کے نور کا واسطہ اور ان کی عصمت کا واسطہ میری ان تمام دعاؤں کو قبول کر لے. علماء یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضرت زہرا کی شخصیت وہ تھی جو اپنے شوہر کے لیے گھر کے دروازے تک آئی, اپنی اولاد کے لیے دربار تک گئی, اور اپنی امت کو بچانے کے لیے جہنم کے دروازے تک آئیں گی اور ان کو عذاب جہنم سے بچائیں گی. حضرت زہرا وہ شخصیت ہیں سلام اللہ علیہ. تو کوئی بھی دعا اس رات کو ان کے واسطے اور وسیلے کے بغیر نہ ہو, جس پہ ان کا دستخط ہو جائے تو سارے ائمہ کے دستخط خود بخود اس درخواست پر ہو جاتے ہیں جس پہ حضرت زہرا دستخط فرما دیں. تو بہرحال اچھا ایک چیز اور بھی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ بڑے اس کی تاکید ہے, دین کی کوئی نہ کوئی یہ خدمت اپنے ذمے ضرور پکڑ لیں, جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے, کوئی نہ کوئی یہ خدمت پکڑ لیں. بہت تیز رفتاری سے ٹائم گزر رہا ہے. آیت اللہ مرتضی عسکری, آیت اللہ مرتضی عسکری
کوما میں چلے گئے تھے, آخری بالکل ان کا وقت چل رہا تھا, کوما میں چلے گئے تھے, یہاں تک کہ کوما سے واپس آئے اور کہا کہ مکاشفے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہیں اور مجھ سے آ کر کہا ہے کہ سید مرتضیٰ اپنے آقا اور مولا کی کوئی خدمت انجام کیوں نہیں دیتے ہو. کہہ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مولا علی کی خلافت کو انہوں نے دیگر جو مکاتب فکر ہیں, مذاہب پائے جاتے ہیں, ان کے مقابلے میں انہوں نے ان کو ثابت کی. کہہ رہے ہیں اگلے دن سے میری طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی اور میں نے معالم المدرستین کے نام سے ایک کتاب پوری لکھی اس موضوع کے اوپر. اور کہہ رہے ہیں جیسی کتاب مکمل ہوئی اس کے فوراً بعد ہی آیت اللہ مرتضیٰ عسکری انتقال کر گئے. یعنی اتنا ٹائم ان کو دیا گیا تھا حضرت زہرا کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا و مولا کی کوئی خدمت کیوں نہیں انجام دیتے. کوئی نہ کوئی خدمت جو ہے امام زمانہ کی اور کوئی دین کی اپنے ذمہ ضرور پکڑ لیں. تو بہرحال یہ جو کتاب ہے معالم المدرستین, اس کے فارسی ترجمہ بھی پھر اس کا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ پھر اردو میں بھی جو ہے جامعۃ الکوثر نے اس کو شائع کیا. اسلام کے 2 مکاتب فکر کا تقابلی جائزہ کے نام سے علامہ ذیشان ندر جوادی نے بھی اس کا ایک ترجمہ وہاں پر کروایا تھا لکھنؤ یو پی انڈیا میں. تو بہرحال تنظیم المکاتب سے شائع ہوا تھا. تو ایک کوئی نہ کوئی ذمہ داری ایسی ضرور لے لیں اپنے ذمے. آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی, ان کے ایک شاگرد ہوتے تھے انتہائی مقدس, شیخ رجب علی. ان کا پارا چنار سے تعلق تھا اور آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی نے ان کو تبلیغ کے لیے پارا چنار بھجوایا تھا. بہت مقدس عالم دین تھے, انہوں نے وہاں جا کر بہت زیادہ کام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ پارا چنار کے جو مومنین ہیں کتنے مستحکم ہیں اور کتنے دین کے اعتبار سے ان کے اندر ایک استقامت ہے, باطل کے مقابلے میں ان کے اندر ایک تقویت پائی جاتی ہے مقابلے کی. یعنی بڑا زبردست ان کے اندر ایک دینی جذبہ نظر آتا ہے. یہ وہ واحد عالم دین ہے کہ جو حرم امیر المومنین میں مدفون ہے. واحد پاکستانی عالم ہے جو حرم امیر المومنین میں مدفون ہے, شیخ رجب علی. یہ جب اس کے بعد انہوں نے پارا چنار میں جو ہے وہ گزارنے لگے اس طرح سے تبلیغات کے اندر اپنے آپ کو لگا, یہاں تک کہ وہیں انتقال کر گئے. آیت اللہ محسن الحکیم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا نہیں, پارا چنار میں ان کو دفن نہ کرنا, ان کی میت کو نجف لایا جائے اور نجف میں حرم امیر المومنین میں ان کو دفن کیا جائے. اللہم صلی علی محمد. کمرہ نمبر 24 جو ہے وہاں پر حرم کا جو احاطہ ہے جس میں اور علماء کی بھی قبر ہے, وہاں کمرہ نمبر 24 میں شیخ رجب علی کی قبر ہے. کبھی ہو وہاں جانے کے زیارت کا شرف تو وہاں ضرور ان کی قبر پہ بھی انسان جائے. واحد پاکستانی عالم ہے کہ جو کہ وہاں پر مدفون ہے. ایک ذمہ داری, ایک کام پکڑ لیا, تقدس والی شخصیت تھی کہ یعنی سوچیں کہ محسن الحکیم نے کہا نہیں وہاں پر نہیں, ان کو یہاں ان کا مقام ہے کہ ان کو یہاں پر یہ انعام دیا جائے گا ان کو کہ یہ یہاں پر دفن ہو. اسی طریقے سے جب ہی آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ یہ جو حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا ہے نا, یہ آج بھی فضا کے اندر جو ہے نا گونج رہی ہے. یہ دین ہمیں نہیں نظر آتا کہ لوگ, بہت کم افراد ہیں کہ جو اس صدا کے اوپر لبیک کہنے والے. یعنی کوئی نہ کوئی تو انسان دین آج بھی صدائیں دے رہا ہے, کوئی تو ہے جو میری مدد کے لیے آئے, لیکن بہت کم لوگ اس طرح سے ہیں. تو کوئی نہ کوئی خدمت دینی اس انداز سے پکڑنی چاہیے. جیمز ہیریسن آسٹریلیا کا جو یہ شخص ہے, اب یہ دیکھیے میں اس کی مثال کیوں لے کر آیا ہوں, ابھی مشکل سے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے ان کے انتقال کو. جیمز ہیریسن کو, یہ آسٹریلین تھے اور یہ جو تھے 60 سال مسلسل انہوں نے اپنا خون دیتے رہے, اپنا پلازما دیتے رہے, 60 سال تک مسلسل. دیکھیے خون کی بوتلیں ہر 2 مہینے بعد خون دیا جا سکتا ہے, پلیٹلیٹ جو ہیں ہر 15 دن بعد دیے جا سکتے ہیں, اور پلازما جو ہے وہ ہر ہفتے دیا جا سکتا ہے. انہوں نے 1100 سے زائد مرتبہ خون اور پلازما جو ہے وہ ملا کر جو دیا. کیا وجہ کیا تھی؟ ان کے خون میں خاص ایک اینٹی باڈی پائی جاتی تھی جو RH فیکٹر, ہماری میڈیکل میں ایک RH انکمپیٹیبلٹی ایک ڈیزیز ہوتی ہے عموماً جو بچوں کے لحاظ سے جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں, یعنی مدر RH نیگیٹو ہو, بچہ جو ہے RH پازیٹیو ہو, تو مدر کی جو خون ہے وہ سمجھیں اس کو بچے کے خون کو ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے. تو اب اس کے لیے ویکسین وغیرہ لگائی جاتی ہے. ان کے خون کے اندر یعنی اس سے بچہ موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے, شدید بیمار ہو جاتا ہے, خون کی کمی واقع ہوتی ہے, اس کے آرگن سوائل کر جاتے ہیں. ان کی جو تھی اینٹی باڈی بڑی اسٹرانگ قسم کی اینٹی باڈی تھی جو ڈیٹیکٹ ہوئی.
تو انہوں نے اپنا بلڈ اس طرح سے مسلسل یہ بلڈ بھی دیتے رہے اور اپنا پلازما بھی دیتے رہے. 1100 دفعہ انہوں نے اپنا پلازما دیا. اس طرح انہوں نے 25 لاکھ بچوں کی جان بچائی. 25 لاکھ بچوں کی جو ویکسین تیار ہوئی ہے ان کے بلڈ سے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی, اور ابھی 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. 81 سال جب ان کی عمر ہو گئی تھی تو گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے پابندی لگا دی تھی کہ نہیں, اب یہ اس سے زیادہ خون ان سے نہیں لیا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے دینا بند کیا, لیکن اس طرح سے اپنی پوری زندگی ایک مشن اور مقصد پکڑ لیا. دیکھیے آپ بھی جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میرا ایمان ہے کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی صلاحیت ہے. دیکھیے کتنی ایک یونیک بات کہ اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی کہ مثلا اسے ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ اس کی اتنی طاقتور اینٹی باڈی موجود ہے, تو اس سے ویکسینز بنائی جائیں. تو مسلسل یعنی 25 لاکھ ویکسین تیار ہوئی جس سے بچوں کی جانیں بچی. تو یہ پلازما ہوتا ہے, جو پلازما سوچیں کہ ایک آدمی 60 سال مسلسل ہر ہفتے جا کر اپنا پلازما جو ہے وہ نکلواتا تھا اپنے بلڈ میں سے. اور پھر یہ بچے 25 لاکھ بچے سوچیں جو جن کی جانیں ان کی ویکسین سے بچی تھیں, یہ ان کے والدین اور کتنا شکر گزار جو ہے یہ ان کے لیے ہوتے تھے, جیمز ہیریسن کے لیے. یہاں تک کہ ان کو وہاں پر مین ود دا گولڈن آرمز کے نام سے یہ پکارے جانے لگے تھے, مین ود دا گولڈن آرمز. اچھا ہمارے یہاں کیونکہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہاں پر ہمارے کھلاڑی تھے کرکٹ کے مدثر نظر, ان کو مین ود دا گولڈن آرمز کہا جاتا تھا. لیکن جب ان کا کھیل خراب ہو گیا تو یہی پاکستانی تھے جو ان کو مین ود دا بلیک آرمز کے نام سے یاد کرنے لگے. تو بہرحال اس طرح سے, تو یہ دیکھیے کیا ہے کہ آپ کو کیوں مثال دی کہ بہرحال ان کا ظاہر ہے 25 لاکھ لوگوں کی جس نے جان بچائی ہو اور پوری زندگی اس طرح سے لگا دی ہو, تو انشاءاللہ اللہ آخرت میں کیا ان کے ساتھ حق بھی ان کے سامنے پیش کرے گا. ممکن حق کی قبولیت کے بعد جو وہ دین حق کو جو ہے, کیونکہ بہت سے افراد ان تک واضح نہیں ہو پاتا ہے, تو آخرت میں ان کے لیے حق کو پیش کیا جائے گا. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذمے کام پکڑ لیا. آپ میں سے بھی ہر کوئی ایک ایسا کوئی نہ کوئی کام پکڑ سکتا ہے جو خود اپنی صلاحیتوں سے انسان واقف ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتی ہوں. تو آپ دیکھیے اپنا کوئی ایسا چیز نکالیں کہ دین کی کوئی ایک ذمہ داری اپنے ذمے پہ پکڑ لیں. خاص طور پر دیکھیے ٹی وی کی نیوز ہے, وہ ہے کہ ملک میں 35 سال سے بڑی 1 کروڑ خواتین شادی کی منتظر. کتنے اچھا, اس میں خواتین ہی جب اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور ان کے لیے جاتی ہیں تو وہ خود ایک کسی حور پری کی تلاش میں جاتی ہیں, اور وہ مثلا جو لڑکا اگر تلاش ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنی لڑکیاں ان کے لیے شہزادوں کی تلاش ہوتی ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ اس طرح سے بہت مسائل ہو رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کام پکڑ لیں, شادیاں کروانے کا, رشتے کروانے کا, کچھ نہ کچھ. یہ تو ایک ایسا ایک آسان ترین ایک لحاظ سے کام ہے, اس میں کھانا پینا بھی اکثر مل جاتا ہے گھروں پہ, چائے سموسے وغیرہ بھی. تو بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا کام انسان پکڑ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ضرور کوئی نہ کوئی خدمت دینی اپنے ذمے لے لینی چاہیے. تبلیغات خاص طور پہ جیسے آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا وہ زینب کمائی والا واقعہ کہ اس نے جو ہے نا اپنی زندگی کو حجاب کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو عورتوں کا ایک وفد ایک دفعہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی کے پاس گیا اور کہا کہ ہم آپ کی ابا کا بوسہ لینا چاہتے ہیں. تو وہ حیران ہوئے, کہنے لگے کہ تمہارا حجاب میری اس ابا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, اس کا بوسہ لے لو تم. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ میں اگر اتار بھی دوں, میں پہنے نہ پہنے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن تمہارا حجاب بہت زیادہ قیمتی. تو انسان کوئی نہ کوئی چاہیے کہ اس کو کہ وہ کم سے کم کوئی بھی دینی خدمت حجاب وغیرہ کے سلسلے میں اس کو رائج کرنے کے لیے وہ اپنے ذمے جو ہے وہ پکڑ لے. سادیو مین سینیگال کا ایک فٹ بالر, اس کی کم سے کم 2 ارب روپے تو اس کی سالانہ آمدنی ویسے ہی ہے, اور $8 لاکھ پر ویک جو ہے یہ لیتا ہے. جو انگلینڈ کی جو فٹ بال کی ٹیم ہے اس کے اندر بھی یہ تھا, اور اس کے علاوہ النصر جو فٹ بال کا جو کلب ہے سعودی عرب کا, وہاں پر بھی اربوں روپے کی اس کی آمدنی ہوتی. لوگوں نے دیکھا اچھا ہر وقت اس کے پیچھے کیمرے لوگ لے کے لگے رہتے ہیں کیونکہ بے تحاشا مالدار ہے. دیکھا کہ اس کا بہت سادہ سا موبائل فون لے کر جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو میں 10 فیراری گاڑیاں بھی رکھ سکتا ہوں, لیکن وہ جو عام گاڑی میں سفر اگر کروں, اس کے پاس بھی اچھی گاڑی ہوگی یا گھر بھی اچھا ہوگا, لیکن وہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں ایک باولے ہو جاتے ہیں پیسہ آنے کے بعد کہ جناب بہت سی خواتین حکومتی عہدیدار ایسی ہیں کہ جناب پتہ چلتا ہے کہ وہ $10,000 کے انہوں نے پرس اٹھا رکھے ہیں خالی.
تو بہرحال اس نے کہا کہ دیکھا کہ انتہائی لباس بھی بہت سادہ ہے اس کا، تو کہا کہ دیکھو اس سے بھی وہی کام چل جاتا ہے جو بہت مہنگے ترین موبائل فونوں سے چلتا ہے، گاڑی میں وہی سفر طے ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی والیٹ اگر اپنا رکھے پیسے بٹوا میں پیسے ڈالنے کے لیے تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہی پیسے آتے ہیں جو $10 کے والیٹ میں آتے ہیں، چاہے آپ $1000 کا والیٹ لے لیں اس میں بھی وہی پیسے آئیں گے. اور جو ہے گھڑی، یہاں پر ایسے ایسے بھی افراد ہیں 8-8 کروڑ کی جو ہے گھڑیاں جو ہیں وہ پہنتے ہیں. گھڑی وہی ٹائم بتاتی ہے، ابھی میرے ہاتھ میں 350 روپے کی گھڑی ہے، وہی ٹائم بتاتی ہے جو 8 کروڑ جو ہے والی جو گھڑی ٹائم بتاتی ہے. اس نے کہا میں کیوں ان کے اوپر پیسے ضائع کروں؟ کہا کہ میں پرائیویٹ جیٹ طیارہ لے سکتا ہوں، میں کیوں اس کے اوپر پیسے ضائع کروں؟ دیکھا جائے تو مثلا اگر انسان بزنس کلاس میں بھی سفر، جس میں اکانومی کلاس میں بیٹھا ہے وہ بھی اسی ٹائم پہ منزل پہ پہنچ رہا ہے، اور بزنس کلاس والا بھی چند آسائشوں کے ساتھ وہیں پہ پہنچ رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پہنچیں گے بھی ساتھ، اور اگر طیارہ گر گیا مثلا کریش ہو گیا تو بھی دونوں ساتھ ہی مریں گے. بزنس کلاس والا بلکہ زیادہ امکانات ہیں، ان کی سیٹس آگے ہوتی ہیں بنسبت ریئر سیٹس جو پیچھے ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ نوٹ کیا گیا کیجویلٹیز کم ہے، آگے بزنس کلاس والے سب سے پہلے جاتے ہیں. تو مقصد اس کا تھا کہ میں ان پہ کیوں، تو اس نے کیا کیا کہ کہا میں جتنے بھی پیسے کما رہا ہوں میں اپنے علاقے میں اسکولس میں ان پیسوں کو لگاؤں گا، اپنے فٹ بال کے میں اسٹیڈیم جو ہے وہاں پر بنواؤں گا، صحت کے جو ہاسپٹلس یہ کھول رہا ہے وہاں پر اور ان کے اوپر پیسہ لگا رہا ہے. یعنی اپنے اس پیسے اپنے زاویہ نگاہ کو اس نے بدل لیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ زاویہ نگاہ وہی 3rd کلاس سا وہ رہتا ہے، بس وہ انسان اپنی اس میں حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ خاص مقدار سے زیادہ تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا، باقی سب ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے، اور پڑا رہنے کے بعد وہ اولادوں کے پاس جاتا ہے، خمس بھی نہیں دیا ہوا. اچھا ایک اور فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر اولاد کو معلوم ہے کہ باپ خمس دیتا ہی نہیں تھا نہ اس کا قائل تھا تو اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہوتا ہے کہ اس کا خمس نکالے. اللہ نے بھی واجب نہیں کیا ہے، تم نہیں دیتے تھے تو اب یہ کیا ہے کہ یہ تو میراث ملنے کے بعد ان پر سے خمس ویسے ہی معاف ہے، اور باپ نہیں دیتا تھا تو باپ کی مال کا بھی خمس نہیں نکالنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس کو تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے باپ کو، اور اولاد کو سارے پیسے لے کے جیسے چاہے خرچ کرے. تو اس پیسے کا تو یہ تو اس نے کہا کہ میں سے اپنے ہاسپٹل بناؤں گا علاقے میں، اسکولز کھول رہا ہے، کالجز کھول رہا ہے، فٹ بال اسٹیڈیم بنا رہا ہے اور مختلف چیزیں اس کے اوپر پیسے کو لگا رہا ہے. تو اپنی زندگی کا اس نے بھی ایک مقصد بنا لیا کہ میں جو ٹھیک ہے میں خوب کمائی کروں گا لیکن اس کو اس انداز سے لگاؤں گا بھی. تو ہر شخص چاہے اپنے مالدار افراد بھی اس طرح کی اپنی پرائورٹیز مقرر کر سکتے ہیں. تو وہ ایک مسئلہ اس میں خاص طور پہ اس رات کو، اور کیونکہ وقت بہت کم ہے، شب قدر کے اندر جو اگر اس سے پہلے کوئی شخص نماز شب کا عادی نہیں ہے تو اس بات کا عہد کر لے کہ وہ نماز شب کا عادی بن جائے گا. یہ خود اتنے زبردست نماز شب کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ خود معجزات کرنے والی چیز ہے. ایک تو خود دیکھیے شب قدر کے متعلق ہے، شب قدر میں خود اتنے معجزات ہیں کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ یعنی جو لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، کبھی آپ پوچھا کریں نا یہ والی چیزوں بھی تو پوچھا کریں لوگوں سے. فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی بہت عرصے سے جاب لیس تھے، مالی حالات بہت خراب تھے، بہت تڑپ کے اس رات کو ان کے لیے دعا کی، اور شب قدر گزرنے کے اگلے ہی 1-2 دن کے اندر اتنی زبردست ان کو ایک جاب کی آفر ہوئی ہے اس دعا کی قبولیت میں کہ ان کی زندگی ان لوگوں کی بدل گئی. اسی طریقے سے ایک شخص تھے، ان کے والد بہت شدید بیمار تھے، بس تھا کہ ابھی آج انتقال کر گئے، کل انتقال کر گئے، اس طرح کی حالت تھی. ان کی اولاد نے بہت دل کے ساتھ ان کے لیے شب قدر میں دعا مانگی. اگلے دن سے طبیعت اتنی بہتر ہوئی کہ چند دنوں کے اندر ہی ڈسچارج ہو کے صحت یاب ہو کے گھر واپس آ گئے. بہت سے لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بالکل بے دین تھے، اور میرے ایک دیندار دوست ایک دفعہ مجھے اعمال شب قدر کے لیے مسجد گیا، میں کبھی نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اتنا مجھ پر اثر ہوا وہاں جا کر اس شب قدر کی برکت سے کہ میری پوری زندگی بدل گئی. اس کے بعد ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی اور ایک مکمل دیندار شخص بن گیا. اتنے لوگوں کے واقعات ہیں شب قدر کے معجزات کے سلسلے میں جس کو انسان کو. تو اسی طرح سے اس میں نماز شب بھی بہت زبردست معجزہ رکھتی. نماز شب کے خود اتنے معجزات ہیں کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. آیت اللہ باقر شفتی جن کا وہ واقعہ کچھ دن پہلے ہم نے سنایا تھا، جو کتیا کو انہوں نے جو ہے وہ گوشت دیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس لحاظ سے بھی دیکھا آیت اللہ باقر شفتی کے تقریباً انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ 400 کے قریب تو انہوں نے کاروان سرائے خریدے تھے اور 2000 دکانیں. میں نے جب زیادہ تحقیق کی تو یہ عدد آیا کہ انہوں نے ان کے جو مالی برکت ان کو حاصل ہوئی تھی جس سے انہوں نے 400 تو مسافر خانے خریدے تھے،
اور 2000 دکانیں خریدی تھیں، اور اس سے جو انکم ہوتی تھی اس سے سینکڑوں گھرانوں کے مہینے کے خرچے کا وہ اٹھاتے تھے، سارے اخراجات اٹھاتے تھے۔ اچھا، آیت اللہ باقر شفتی جس زمانے میں یہ اچھا اصفہان میں بھی انہی کی قبر ہے، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ یہ وہاں پر دفن ہے۔ لوگ جب یہ غربت کا دنوں کے حال بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کو ایک گھر رہنے کو دیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ اس وجہ سے اس نے رہنے کو دیا۔ عام طور پہ لوگ اسی طرح کے ریجیکٹڈ چیزیں دے دیتے ہیں نا، کہ مثلا کسی کی قمیض بڑی ہے، لے جا کے کسی کو دے دی، آپ کو گفٹ میں دے رہے ہیں۔ بہت سارے 5-6 جانمازیں ہو گئی، ایک عالم کو کسی کو پکڑا دی کہ چاہے ذرا بوجھ کم ہو، ہم لوگوں کا بہت یہاں پہ جگہ گھیر رہی ہے الماری میں، تو اس طرح ان کو وہ مکان دے دیا کسی نے۔ لوگوں نے کہا اس وجہ سے مکان اس نے دیا ہے کہ اس کے اندر شیاطین اور جنات کا بسیرا ہے، اور یہ جو ہے کوئی وہ خود شخص اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ جعلی طور پر مشہور ہو جانا، اور ایک ہے کہ نہیں واقعتاً وہ شیاطین اور جنات کا بسیرا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، میں اس گھر کی نحوست کو نماز شب کے ذریعے دور کر دوں گا۔ گھر کی نحوست کو رہنا شروع ہوئے، نماز شب پڑھنا شروع کی۔ کچھ دن میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر برکت کے لحاظ سے اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح اس گھر کے اندر آ کر کرتے تھے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ تو یہ بڑی شب قدر میں، اور خاص طور پر نماز شب، اس کے اندر ایک بہت معجزات ہیں، یعنی زندگی یہ گھروں کی نحوست کو دور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا جنات نہ صرف کہ اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ شادی بیاہ کے تقریب اس گھر کے اندر آ کر کرنا شروع ہو گئے تھے، اتنی بابرکت جگہ وہ بن گئی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز شب کے پابند اگر، اور خاص طور پر اس کا ارادہ شب قدر ہی کے اندر کیا جائے، تو کیا کچھ آپ کو فوائد نہیں دلوائے گا۔ اور خاص طور پر آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ اگر نماز شب کا ثواب حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا جائے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ سخت ترین حاجات کی قبولیت کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب ہے۔ سخت ترین حاجات جو آپ کے خیال میں امپاسبل ہوں، نماز شب پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں، پھر آپ دیکھیں گے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک اور اس رات ہی کے اندر خاص طور پر آپ کوشش کریں کہ طویل سجدہ ضرور انجام دیں، اور عام زندگی میں بھی اس میں بھی بڑے عجیب معجزات ہیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں، جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے استاد تھے ملا حسین قلی حمدانی، جن جو بہت ہی بڑے ٹاپ موسٹ ہمارے سیر و سلوک اور عرفان کے عرفا میں شمار ہوتا ہے جن کا، آیت اللہ حسین قلی حمدانی، ان سے کسی نے اگر پوچھا کہ ہم آخر ایسا کیا کریں کہ ہماری ذات کے اندر ایک معجزہ برپا ہو جائے، یعنی بالکل ہم تبدیل ہو جائیں، ایسی معرفت ہماری ہو جائے، کہا کہ میں سوائے ایک عمل کے کوئی بات بھی اس سے بہتر نہیں پاتا ہے، وہ یہ کہ روزانہ ایک طویل سجدہ انجام دیا جائے۔ یہ انسان کے اندر ایک معجزانہ تبدیلی پیدا کرتا ہے اور معرفت میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے ایک طویل سجدہ۔ اور وہ کہتے تھے کہ اگر اس طویل سجدے میں ذکر یونسیہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی اگر وہ پڑھے تو بہت ہی فائدہ مند ہے، حتیٰ کہ ان کے جو اپنے یہ خود اور ان کے اپنے شاگردوں کے متعلق ہے کہ وہ اس کو 3000 دفعہ ذکر یونسیہ کو سجدوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، 3000 دفعہ۔ تو کوشش کریں، چلیں اتنا نہ پڑھ سکیں تو آپ کم سے کم 30 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، جتنا جس کی امکان ہو، پھر اس کے بعد ترقی کرتا جائے اس کے اندر۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس سے انسان کے ذات کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے تھے، ایک شعر ہے ان کا، شعر ان کے ایک نظم ایسی بھی ہے کہ وہ اس کا ایک مصرع فارسی میں ہوتا تھا اور نیچے والا عربی میں ہوتا تھا، اس میں انہوں نے شب قدر کے لیے دوسرا جو انقلب و ینقلب و انقلاب، وہ کہتے تھے کہ یعنی تبدیلی ہوتی ہے، پھر مزید تبدیلی، یہاں تک کہ مکمل انقلاب اس کی شخصیت میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال شب قدر کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے شعر کہا ہے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی کہتے تھے کہ جس وقت آپ ذکر یونسیہ پڑھیں، دیکھیے ذکر یونسیہ حضرت یونس نے کب پڑھا تھا؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، بالکل تاریکی تھی، عجیب اس کا عالم تھا وحشت کا، اس وقت انہوں نے اس کو پڑھا تھا۔ تو انسان وہ کہتے تھے جب بھی یہ ذکر یونسیہ آپ سجدے میں پڑھیں تو آپ سمجھیں کہ آپ عالم طبیعت کے ایک زندان کے اندر، گناہوں کے زندان کے اندر قید ہیں، جس سے آپ کو اللہ سے آپ نجات مانگ رہے ہیں۔ تو ذکر یونسیہ خاص طور پر اس میں پڑھا جائے، اور جب بھی
آیت اللہ سید علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ روحانیت اور معنویت کو حاصل کرنے کی ایک راہ ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص کو اس پہ دسترس ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم 500 سے 1000 سجدے روزانہ انجام دینا۔ کوئی اگر کسی میں ہمت ہو سجدے میں سر رکھے اٹھائے، سجدے میں سر رکھے اٹھائے، 500 سے لے کر 1000 کا اگر یہ عادت پورا کر لیتا ہے، فرماتے تھے کہ روحانیت اور معنویت جو اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی چیزیں ہیں جو ہر شخص کے پاس ہیں۔ دیکھیے بہت سی علم والی چیزیں وہ عالم کے پاس ہوتی ہیں، کچھ خاص ایسے عملیات ہیں وہ خاص افراد کے پاس ہوتے ہیں، ایک عمل ایسا ہے کہ جو ہر شخص کے پاس ہے، جو اس پہ عمل کر کے وہ روحانیت میں بلند ہو سکتا ہے، اور وہ ہے طویل سجدے، اور یہ کہ کثرت کے ساتھ سجدے 500 سے 1000۔ تو یہ بڑا انقلاب آپ کی تبدیلی لے کر آئے گا۔ اس رات سے ابتدا کر دیں، اپنے اپنے شوق اور ذوق کے مطابق جتنا طویل سجدہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ جتنا ہو سکے، اور اس میں کوئی سا بھی ذکر آپ پڑھ لیں، ذکر یونسیہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا آپ ضرور جو ہے اس رات کو مانگیں۔ بہت تیزی کے ساتھ ایتھیزم جو ہے، ایتھیسٹ جو لوگ بن رہے ہیں اور دین کو چھوڑ رہے ہیں، نوجوان بگڑے جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر والوں کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا یہ ضرور کریں۔ خاص طور پہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی، یہ تو ہر نماز کے قنوت میں کوشش کریں کہ اس کو آپ ضرور مانگیں۔ اور وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی خاص طور پر سجدوں کے اندر، آخری رکعت کے آخری سجدے کے اندر بھی اس کو دعائے غریق کو ضرور جو ہے وہ پڑھیں تاکہ خاتمہ بالخیر ہو۔ آیت اللہ مرشی نجفی تو روزانہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں اللہ کو 1,24,000 انبیاء کی قسم دے کر اس سے دعا کرتا ہوں کہ میں جب گھر اپنے واپس آؤں تو میں ایمان پر ہوں، کیونکہ اتنی ہی روایت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ انسان جب گھر سے قدم باہر نکال کے جب دوبارہ گھر میں واپس آئے گا تو وہ ایمان ہاتھ سے کھو چکا ہوگا۔ تو گھر کے دروازے پر 1,24,000 انبیاء کی قسم دے کے اللہ کو واسطہ دے کر کہتے تھے کہ پروردگار جب میں گھر میں واپس آؤں تو میں ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس آؤں۔ تو یہ ضرور اس رات میں اپنی ایمان کی سلامتی کے لحاظ سے دعا کریں۔ اور شب قدر میں نامہ اعمال کو شدید وزنی کرنے والے بھی بہترین اعمال جو ہیں یہ بھی بتائے گئے۔ شدید اس کے اندر ایک شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور جو ابو الفضل طہرانی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، اور انصاب النواسب نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی امام سجاد نے کتنے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، ان ظالموں کے لیے کس قدر غم و غصہ ان کے دل کے اندر موجود ہوگا۔ تو حضرت ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کہ جب میں چوتھے امام کی خدمت میں آیا تو چوتھے امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 مرتبہ اللہم لعن الجبت والطاغوت کہے، یعنی اللہ لعنت کرے جبت اور طاغوت پر۔ جبت اور طاغوت روایات کے اندر 2 بڑے دشمنان اہل بیت جو تھے ان کو قرار دیا گیا۔ کہا کہ جو شخص بھی جبت اور طاغوت یہ روزانہ 1 دفعہ بھی اگر یہ والی لعن بھیجے تو اس کے 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 70 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے معاف کر دیے جائیں گے، اور 70 لاکھ درجات اس کے بلند کیے جائیں گے۔ یہ بیان فرمایا انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد چوتھے امام کی جب شہادت واقع ہو گئی تو میں ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں 5ویں امام کی خدمت میں گیا، اور 5ویں امام سے جا کے کہا کہ میں نے آپ کے والد بزرگوار سے یہ والی حدیث سنی۔ تو 5ویں امام نے بھی اس بات کی تائید کی، بلکہ ایک چیز کا اضافہ بھی کیا، یعنی روایات میں جو مختلف الفاظ ہیں میں سب کو جمع کر کے اپنے الفاظ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کر بھی لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کہہ رہے ہیں پھر 5ویں امام کی شہادت ہو گئی تو میں 6ٹھے امام کی خدمت میں گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے بابا اور آپ کے جد امام سجاد سے یہ والی روایت سنی کہ جو جبت اور طاغوت کے اوپر لعن کرے گا تو 70 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں 70 لاکھ گناہ معاف کیے جائیں گے، 70 لاکھ درجات بلند کیے جائیں گے۔ امام نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ 10 لاکھ درجات مزید عطا کیے جائیں گے، 10 لاکھ درجات مزید عطا کیے جائیں گے، اور ایک اور جگہ کے اوپر ہے کہ 70 لاکھ حاجات بھی اس کی پوری کی جائیں گی۔
70 تو آج کی رات تو جو شب قدر کی جو راتیں آئیں گی اس کے اندر تو آپ کو کتنی اپنی حاجات پوری کروانی ہے جو ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوں گی. ہم آنے والی نسلوں تک کے اعتبار سے اس کے اندر ممکن ہے کہ جو ہے وہ قیامت تک آنے والے جو افراد ہیں وہ بھی اس کے شامل حال ہو جائیں, تو 70 لاکھ حاجات بھی اس کی پوری کی جائیں گی. تو اللہم عن الجبت والطاغوت, یہ جو ہے آپ خاص طور پر یہ ایک روزانہ ویسے ہی اپنی روٹین کے اندر باندھ لیں, اور شب قدر میں تو خاص خصوصیت کے ساتھ, تاکہ نامہ, اور سوچئے کہ ایک تو یہ اپنے 70 لاکھ عدد سنیں, شب قدر میں ہر عبادت کا ثواب ویسے ہی 1000 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو ہر چیز کا ثواب 70 لاکھ انٹو 1000, وہ پھر آپ لگا لیجئے گا کیا حساب کتاب بنے گا یہ, یعنی بالکل ایک خزانہ آپ کے پاس جو ہے نامہ اعمال کے بھاری ہونے کے لحاظ سے آ جائے گا. اور ایک اور چیز ہے جو بڑی خصوصیت کے ساتھ علماء جو ہے وہ اس کی تاکید کرتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام, ان کے اہل بیت, اللہم صلی علی محمد اور ان کے انصار و اعوان کی شدید پیاس کو یاد کرے. انسان کوشش کریں کہ اس رات کو تھوڑا سا وقت ضرور ایک مصائب کا ایک پورشن اور وہ اس میں اپنے آنسو کو بہائیں, اور خاص طور پر ان کی پیاس کی شدت, ایک تو عمومی مصائب ہوتے ہیں اور خاص طور پہ پیاس کی شدت, کیونکہ روایتوں کے اندر بہت زیادہ اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ جس میں امام کی جو پیاس کو بہت یاد کیا گیا کہ جو شخص بھی پانی پی کر امام حسین ان کے اہل بیت کو یاد کرے, ان کے قاتلوں میں لعن کرے, تو 1 لاکھ نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا, 1 لاکھ گناہ مٹائے گا, 1 لاکھ درجات بلند کرے گا, اور اس قدر ثواب ہوگا گویا 1 لاکھ بندے اس نے خدا کی راہ میں آزاد کیے ہوں, اور قیامت کے دن اللہ اس کو خوش اور مطمئن مشہور فرمائے گا. سوچیے کہ چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے پانی پیتے وقت, یعنی اس وقت آپ امام حسین کی پیاس کو یاد کریں, اور تو اس قدر اس کا ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور زیارت ناہیہ میں بھی ہے کہ سلام ان ہونٹوں پر جو شدت پیاس سے سوکھے ہوئے تھے. تو یہ ایک چیز ہے. اور اسی طریقے سے خود جب چوتھے امام نے جب 40 کے روز پہنچے تھے تو امام سجاد نے امام حسین کے جسم اطہر کو جب دفن کیا تھا تو اپنی انگلی سے قبر کے اوپر لکھا تھا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو تشنا لب پیاسا غربت میں قتل کیا گیا. یعنی جگہ جگہ ان کی پیاس کی شدت کو یاد کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے اور اپنا تعارف لوگوں سے کروائیں گے تو اس رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر کہیں گے اے اہل عالم, بے شک میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا. ان کی پیاس کو بار بار یاد کیا گیا ہے. پانی پیتے وقت کتنا آپ نے ابھی سنا کہ ان کی پیاس کو یاد کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. حدیقت الشیعہ کے اندر مقدس اردبیلی نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ مولا کل رات شب قدر تھی, گزر گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور شب قدر مجھ سے جو مس ہو گئی. اچھا اس زمانے میں ظاہر گھڑیاں, واٹس ایپ, میسیج, اس طرح کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے, لوگوں کو تو تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی تھی کہ آج کون سی تاریخ چل رہی ہے. شب قدر نکل گئی, لوگوں نے بعد میں اس کو بتایا رہے کل رات تو شب قدر تھی. امام کے پاس آیا تو امام نے فرمایا کہ تو نے کل ایک رات ایک عمل ایسا کیا تھا جو شب قدر کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب تجھ کو دلوا گیا. کہا کہ جب تو رات کو شدت پیاس سے اٹھا تو پانی پینے سے پہلے تو نے ہمارے جد کی پیاس کو جو ہے وہ یاد کیا اور ان کے ظالموں پر لعن کی. یہ ثواب اس قدر تھا کہ جو تیری شب قدر کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب تجھ کو دلوا گیا تھا. تو واقعتاً یہ جو ان کی پیاس کو یاد کرنا اور اس کے بعد ان کے اوپر سلام پیش کرنا, یہ اتنا زیادہ کہ شب قدر کی عبادت سے بھی بڑھ کر ثواب دلوانے والا ہے. اور خاص طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے نا جو آپ سنتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو قبہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے وہ لازمی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے, تو لوگ اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. اچھا جو شخص وہاں پر موجود ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ قبے کے نیچے آ جائے, جو دعا مانگے گا, اور میرا ذاتی تجربہ ہے وہ واقعی وہ سب دعائیں قبول ہوئی ہیں. 2 ایک چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بڑے الخصوص دیکھی ہیں, بہت سی جگہوں پہ خیر دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن ایک تو یہ اور ایک مرحوم والدین کی قبر کے اوپر جا کر جو دعا کی جائے. شب قدر کی دعائیں, نیمہ شعبان کی دعائیں, یہ لازمی, اس میں قبولیت بہت زیادہ ہے. تو اچھا جو وہاں پر موجود ہو وہ قبے کے نیچے آ کر دعا کرے. اچھا اب جو وہاں پر موجود نہیں ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو مجالس امام حسین ہے گویا ایسے ہی جیسے آپ تحت القبہ آ گئے. جس وقت امام حسین کی جو مجلس برپا کی جاتی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جس وقت مصائب پڑھے جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں, اس موقع پر اگر کوئی شخص دعا کرے ایسے ہی جیسے امام حسین کی قبر کے اوپر جو قبہ لگا ہے وہ اس کے نیچے آ گیا ہے.
اب جو بھی وہ دعا کرے گا وہ ایسے ہی جیسے تحت القبہ کی اس نے کی، اور وہ دعا انشاءاللہ ضرور اس کی قبول ہوگی۔ تو بہرحال یہ صرف وہاں کے لحاظ سے، تو وہاں جو جائے اس کے لیے یہ خصوصیت ہے، جو وہاں نہیں جا پائے وہ ان مجالس اعضاء کے اندر بیٹھ کر بھی اپنی دعاؤں کو اسی انداز سے قبول کروا سکتا ہے۔ شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں، ان کے ایک بیٹے محدث زادہ قمی یہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ یہ خود فرماتے تھے کہ ان کو وہ پیرالیسس آف ووکل کارڈز ہو گیا تھا، یعنی جو جس سے آواز نکلتی ہے، اور پیرالائز ہو گئی تھی ووکل کارڈز ان کی۔ اچھا، ماہ محرم الحرام قریب تھے، اب جو ایک شخص ہمیشہ مجلسیں پڑھتا ہو اور مصائب امام حسین بیان کرتا ہو، اس کی آواز ہی بالکل بند ہو جائے، تو کہہ رہے میں بہت زیادہ غم کے اندر اور آنسو بہاتے ہوئے میں سویا، تو خواب میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ اچھا، یہ والا واقعہ مختلف کتابوں میں بھی ہے۔ ایران کے بہت سے جو علماء اور ذاکرین ہیں وہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اور مولانا ہاشم رضا جعفری جو مسقط میں ہوتے تھے انہوں نے بھی اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو پڑھا ہے، کہ محدث زادہ قمی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے، میں مولا کے پاس گیا کہ مولا، یعنی مجھے تو ڈاکٹروں نے اپنی اولاد اور بچوں تک سے بات کرنے کو منع کر دیا ہے کہ اتنا گلے کو ریسٹ دینا ہے، تو میں کیسے، میں ساری زندگی مصائب بیان کرتا آ رہا ہوں، ایام اعضاء میں کیسے کروں گا، یعنی ایسے کیسے گزاروں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بہنوئی یعنی شیخ عباس قمی کے جو داماد تھے مصطفیٰ طباطبائی قمی، وہ بھی اس زمانے میں بڑے عالم تھے اور بہترین مصائب پڑھتے تھے، کہا کہ تم مصطفیٰ طباطبائی قمی سے کہو کہ وہ میری بیٹی کے مصائب جو ہے پڑھے۔ وہ مصطفیٰ طباطبائی قمی کے پاس گئے، اپنے بہنوئی کے پاس، کہا کہ امام حسین نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا میرے اندر جرت پیدا نہیں ہو رہی ہے، میں کیسے امام حسین کے سامنے انہی کی بیٹی کے وہ مصائب پڑھوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ بہت زور اور زبردستی کی تو بہرحال انہوں نے مصائب پڑھنے شروع کیے، بڑا کہہ رہے میں نے گریہ زاری۔ امام حسین نے کہا تھا کہ ان کے مصائب پڑھواؤ، اور جب ان کے مصائب پڑھے جائیں اس وقت اپنی اس بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مصائب پڑھنے شروع کیے، یہاں تک کہ جب وہ انہوں نے ایک فارسی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ان کی امام حسین کی بیٹی یہ فرماتی ہیں کہ بابا جس ظالم نے مجھے تماچے مارے اس ظالم کا ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا، اس قدر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اتنا گریہ وزاری کی، اس قدر گریہ وزاری کی، اور اس کے بعد پھر جب میری آنکھ کھلی تو اگلے دن دیکھا کہ میری آواز کھل گئی۔ میں اس ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی اس طرح سے ہو جائے۔ پھر کہہ رہے ہیں ہم نے ڈاکٹروں کو پورا واقعہ سنایا تو ڈاکٹروں نے کہا واقعتاً یہ شخصیات ہی ایسی ہیں جو اس طرح کی معجز نمائی کر سکتی ہیں، وہ ایسا اعجاز برپا کر سکتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے حاجات کی اپنی قبولیت کے لیے، ایسے ہی جیسے وہ تحت القبہ آ گیا، جو دعائیں بھی کرے گا تھوڑے سے مصائب سن کر گریہ وزاری کرے، کچھ وقت 15-20 منٹ نکالے، انٹرنیٹ پہ سارے مصائب ملتے ہیں۔ امام حسین کی علی الخصوص پیاس والے مصائب، ان کے اہل بیت کی پیاس والے مصائب شب قدر کی عبادت سے ویسے ہی بہت زیادہ ثواب دلوا دیتے ہیں، آپ نے روایت میں سنا، اور آپ کی ہر دعا کو بھی قبول کروا دیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری یہ گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور اپنی ذات کے اندر آئندہ کی زندگی کے اندر ایک ایسی تبدیلی لے کر آئیں کہ یہ شب قدر آپ کے لیے معجزات اور تبدیلیوں کی رات بن جائے، اور وہ نہ ہو کہ جو کہ ڈاکٹر مسعود علی نے بات فرمائی تھی کہ 70-80 سال مسلسل شب قدریں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی کسی رات کو بھی ان میں شمار نہ ہو جائے کہ کوئی شب قدر درک ہی نہ کر سکے۔ تو اس کا طریقہ کار فقط یہ ہے کہ آئندہ زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے پچھلی زندگی کی نسبت، اور ایک بہترین نیک انسان کے طور پر انسان اگر معاشرے کے اندر کام آئے، اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائے، دین خدا کے لیے کام کرے، تو آخرت کی تمام مشکلات اس کے لیے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک عجیب برکات اور معجزات اس کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ تو اس رات انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے خصوصی دعا کروں گا، آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، اور ان تمام علماء نے جن کے اتنا زبردست ایک سرمایہ ہم لوگوں کے لیے مہیا کیا ہے اس رات کو اعمال کا انجام دینے کے لیے، ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جی فطرہ، جی ہاں، فطرہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین، آیت اللہ خوئی کے مقلدین یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، البتہ رہبر معظم اور امام خمینی وغیرہ یہ فرماتے تھے کہ وہ شب عید جو ہے وہ فطرہ واجب ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے لیے بھی ایک حل ہے۔ اتفاق سے جو ہماری اگلی کلاس ہے
جو ہوگی وہ پوری 2 گھنٹے کی فطرے کی انہی احکام کے اوپر جو زبردست غلطیاں معاشرے کے اندر ہیں اس کے موضوع پر ہی اگلی کلاس ہوگی انشاءاللہ ہماری. تو جب تک انشاءاللہ 1 ہفتے کا انتظار کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ.